السلام علیکم۔ ہم اپنا جاری رکھتے ہیں جی گفتگو۔ دس از واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ۔ ہمارے یہ اب کچھ دو اب رہ گئی ہیں صرف یہ جو the way we will overcome our جو ہم نے میتھڈ ڈسکس کیے ہیں ان ان پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے، میں اس کے اینڈ پہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک پورا، کیونکہ یہ ابسٹریکٹنگ کا ٹاپک ہمارا بہت لمبا چلا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ لنکس اس میں سے مس ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کے ذہنوں سے۔ What I would like to do is at the end of this topic، جب میں اس کی یہ ختم کر لوں گا، آج یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، نیکسٹ ٹائم ہم اس کی لاسٹ کر کے تو پھر we will be talking about the importance of this topic، کس طرح سے یہ ہماری زندگیوں سے اور اس ٹاپک سے کس طرح سے خاص طور پہ ریلیٹ ہوتا ہے، کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اباؤٹ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ مورل اپلفٹنگ، اپنے بارے میں کانشیسنیس کس طرح یہ ہم پیدا کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کے نتیجے میں that whenever we are in an environment اور اس پہ ہم جو کچھ بھی اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو it is never the whole of the environment، یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے ایز اے ہیومن۔ ہم نے جو میتھڈس کور کیے تھے، میں آج ان پہ غور بھی کر رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی ترتیب اوپر نیچے کرنی پڑے گی ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا میرا پروسیس کیا، آپ بھی اس میں چاہیں تو یو کین گیو یور انپٹ ان دیٹ۔ ہم نے جو میتھڈ کیے ہیں وہ یہ 5 ہیں جو وٹ وی ہیو آلریڈی ڈن، کہ ہم اپنے بارے میں کانشیسلی اویئر ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ اویئرنیس اپنے اندر ہم کانشیسلی پیدا کریں، that whatever we are observing, whatever we are noticing, whatever we are seeing or hearing is not the whole picture۔ اس چیز کے بارے میں زیادہ کانشیسنیس پیدا کریں۔ اس کے لیے میں نے کچھ ایکسرسائز آپ کو بتائی تھی۔ نمبر 2 یہ کہ ہم اپنے انٹرنل پروسیسز میں اپنی جو پرسیپشن جیسی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو نان ارسٹوٹیلین لاجک کی طرف آئیں کہ معاملات اصل میں صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ there are many shades of grey involved۔ تیسری اور چوتھی چیز ہم نے کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پرسپیکٹو کو بہتر کریں، اپنے پرسپیکٹو کو وائڈن کریں، براڈن کریں۔ اور اس کے لیے جو چیز میں نے سجیسٹ کی تھی ان 2 ٹاپکس میں، وہ یہ تھی کہ ہم دوسروں کے پرسپیکٹو کو اپنے ساتھ انکارپوریٹ کریں، اپنے پرسپیکٹو کے ساتھ انکارپوریٹ کریں، اس کے نتیجے میں وہ براڈن ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آئی ول ویر آئی میک اے سمری آف دیز ٹاپکس، تو پھر میں آپ کو یہ یاد کراؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی 2 انسان جو ہیں وہ ایک طرح سے ایبسٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ان دا پریویس ٹاپک۔ جب ہم اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کر لیتے ہیں تو یہ جو ٹیسٹنگ آور میپ ہے، میرے خیال میں یہ 3 نمبر پہ ہونا چاہیے۔ ٹیسٹنگ آور میپ ہمارے ایگزسٹنگ میپس ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایکسپیرینسز ہیں زندگی کے، ان سے ہم اپنے آپ کو فوراً الگ نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں جی the luggage that we have already، اپنے اپنے جو ماضی کے تجربات ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ انسان کا خاصہ ہے۔ وہ انسان جو ہے اس کی سوشل میموری بہت زیادہ ہے، وہ اصل میں جانوروں کی طرح نہیں ہے، وہ ان دا مومنٹ جی سکتا ہے۔ مین ہیز ہیوج سوشل میموری، اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کس طرح ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ مطلب ہوتا ہے اور یہ مطلب ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے غصہ کرنا چاہیے، غصہ جب میں کرتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ دس از اے ہول چین جو کہ وجود میں آ جاتی ہے، بیکاز وی ہیو ایگزسٹنگ میپس۔ ہم ان کے بارے میں وی آر ناٹ کانشیس دیٹ وی کیری دوز میپس۔ ایک بات یہ میں نے راستے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کو ٹیسٹ کرنے کا ہمیں طریقہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم کیوریس ہو جائیں کہ جو رول میں نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں، جو کچھ میں نے اپنے ذہن میں اخذ کیا ہوا ہے پچھلے تجربات سے، وہ کتنا ایکوریٹ ہے۔ یہی وہ میپس ہیں، یہی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہی وہ میپس ہوتے ہیں کہ جن کو ہم دوسری جگہوں پر ازمپشنز، مینٹل پیٹرنز، مینٹل میپس، ان عنوانات کے تحت بیان کرتے ہیں۔ اس کو if I remember correctly تو اس کو اسٹیون کوی نے مینٹل میپس اور پیراڈائمس کے طور پر بیان کیا کہ ہمارے کچھ پیراڈائمس بن جاتے ہیں۔ یہ وہ پیراڈائمس یعنی جو ہم نے کریٹیکل ریفلیکشن میں ہم پیراڈائمیٹک assumption کرتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہو، اس سے مراد سمپلی میپس ہیں، ٹھیک ہے جی۔
وی کریٹ مینٹل پیٹرنز، وی کریٹ مینٹل میپس، اور پھر ہم ان میپس کو ٹھیک ازیوم کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہماری ایبسٹریکشنز پہ بیسڈ ہوتے ہیں، اور ایبسٹریکشن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ ایبسٹریکشنز کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. دے اونلی یو اونلی نوٹس واٹ یو آر فوکسڈ آن. اگر میں اس کی آپ کو ایز وی موو فارورڈ آئی ول give you an exercise of that and you will see that even after seeing a picture، جس چیز کے اوپر آپ پوری پکچر نہیں دیکھ سکتے، آپ اصل میں اس پکچر کو سامنے آپ کے، لیکن اخذ وہی کچھ کریں گے کہ جو آپ سے آپ نے اخذ کرنا ہے، جس کو آپ نوٹس کرنا چاہتے ہیں، یا جس کو آپ نے ایکسٹرنلی سمجھ لیا ہے کہ مجھے نوٹس کرنا. اگر میں آپ کو ایک پکچر دکھا کر یہ کہوں کہ آپ نے اس میں سے لوگ گننے ہیں، تو یو ول مس آؤٹ آن کاؤنٹنگ دا نمبر آف کارز، اور یو ول ناٹ نوٹس کہ اس میں بلڈنگس کتنی ہیں، یا یہ نوٹس نہیں کر پائیں گے آپ کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ اصل میں کس طرح کی لباس سے پہنے ہوئے. یو بی کاؤنٹنگ ہیڈز. کس طرح سے آپ کے فوکس کو چینج کیا جا سکتا ہے، کس طرح براڈن کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی میں سی بی ٹی میں کیا گیا. پھر اس کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے کانشیسلی کوشش کر کے اپنے فوکس کو ان چیزوں سے ہٹا سکتے ہیں کہ جن کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے فوکس کرنے کی. تو یہ ٹیسٹنگ اور میپس کا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. آج جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں جی، اس کا تعلق دیکھیے پھر سے ایک طرح سمجھ لیں، یعنی میں اویئر ہو جاؤں that I don't get the complete picture, never get the complete picture. I cannot get the complete. ایسا نہیں کہ میں کرتا نہیں ہوں، میں کر سکتا نہیں ہوں. یہ میری ایک پروکلیوٹی ہے، میری پروپینسٹی ہے، نیچرل لمیٹیشن ہے میرے اندر کہ میں اگر ایک سچویشن کو دیکھوں گا. جس کمرے میں میں نے آپ کو اس وقت مثال دی تھی کہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہو سکتے ہیں برسوں سے بیٹھے ہوں، مے بی یو بین یوزنگ دس روم فار ایئرز آن اینڈ، لیکن اگر آپ سے ایگزیکٹلی کہا جائے کہ اس کی پکچر بنا دیں ایک پوری کی پوری، so it will be very difficult for you to make that picture. Very, very difficult. You will be taking up only the things that you think are important. Somebody else might make a very, very different picture of that room. آپ کو بتایا کہ آپ کے کمرے میں یہ بھی ہے، اور سم ٹائم یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، سم ٹائم اٹ کمز ایز اے سرپرائز کہ اچھا یہ بھی پڑا ہوا. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ میں کانشیسلی اویئر ہو جاؤں کہ یہ میری لمیٹیشن ہے. نمبر دو یہ کہ میں اپنے پروسیسنگ میں ارسٹوٹیلین لاجک سے اپنے آپ کو نکالوں. ارسٹوٹیلین لاجک یہ ہے کہ جو چیز ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے، اور جو چیز غلط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ. وہ اصل میں زندگی کو ڈیوائڈ کرتی ہے پوائنٹس میں، رائٹ رانگ بلیک وائٹ گڈ بیڈ. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے کانٹینوم کہ زندگی میں چیزیں ہمارے ساتھ جو پیش آ رہی ہیں وہ اصل میں کانٹینوم میں ہیں، گڈ اور بیڈ کے درمیان کہیں پہ پڑی ہوئی ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. تو ارسٹوٹیلین لاجک سے نکلنے کے میں نے طریقے بھی سجیسٹ کیے تھے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے. ملٹیپل پرسپیکٹو، یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ اپنے موجود ازمپشنس کو، اپنی موجود مینٹل پیٹرنس کو، ان کے بارے میں اویئر ہو جانا، اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، ان کو ٹیسٹ کرنا اور دیکھنا کہ وہ کتنے ایکوریٹ ہیں اور ان پر کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے. اور آج جو ہم کر رہے ہیں وہ اب وہ والی اسٹیج ہے کہ جدھر میں اپنی ایبسٹریکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس وقت، یہ اصل میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. دیٹ واٹ ایور آئی ہیو ایبسٹریکٹیڈ ٹو مائی اسٹڈی، ٹو مائی ایکسپوجر، what I'm trying to do now is to share it with you. تو اب اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے لینگویج پریسیجن. اپنی لینگویج کو پریسائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، بیکاز ہمارے پاس اپنی ایبسٹریکشن کو شیئر کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. وی ہیو نو ادر ٹول. ہمارے پاس جو ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو، میں اپنی بات کو آپ سے اور آپ اپنی بات کو میرے سے شیئر کرتے ہیں، جب آپ سوال کرتے ہیں، جب آپ کامنٹ کرتے ہیں، جب آپ مجھے کوئی مشورہ دیتے ہیں، تو اصل میں لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو جب تک پریسائز نہیں کریں گے، میں اس کی آپ کو ایز وی موو فارورڈ تو آپ کو کچھ مثالیں دوں گا کس طرح سے ہم بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں کلیئر ہوتی ہیں ہمارے. میرے ساتھ اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے. دیٹ آئی گیو یو سم ایگزامپل آف دیٹ. لینگویج پریسیجن کے اندر جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ وی شوڈ پے اٹینشن ٹو دا لینگویج وی آر یوزنگ ٹو ڈسکرائب and communicate our abstractions. We need to strive for precision and clarity in our choice of words, avoid overgeneralization,
vague terms and excessive abstractions that may lead to misunderstandings. मैंने یہ ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں جی. اوور جنرلائزیشن کا شکار ہم بری طرح سے ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ کو if you are not generalizing, for instance اگر آپ اسٹیریوٹائپنگ کا بھی شکار نہیں ہے، تو ایک نوعیت کی جنرلائزیشن ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو ان کے ساتھ ہوئے ہمارے انٹریکشن کی بیسس پر جو کچھ ہم نے اخذ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں نے اگر یہ سمجھا کہ یہ شارپ آدمی ہے، چالاک آدمی ہے، اور یہ شروڈ آدمی ہے، تو دیکھیں میں نے یہ کیا یوز کر رہا ہوں میں ورڈز. شارپ آدمی ہے، شروڈ آدمی ہے، چالاک آدمی ہے، یہ سارے اصل میں میرے ایڈجیکٹیوز ہیں جو میں نے اس کا چسپاں کر دیا، لیبل کر دیا. تو دس از این اوور جنرلائزیشن. مسئلہ کیا ہوا ہے، میرا ساری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزری ہے. جو چند 2 3 4 10 20 50 تجربات ہوئے ہیں، اس میں مجھے اس کی شارپنیس کا تجربہ ہوا ہے، 1 2 3 10 15 دفعہ. اور بہت سی چیزوں کے بارے میں نے میپ کریٹ کرنی ہے، اور اب میں اس کی بیسس پر اس کو چالاک سمجھ رہا ہوں. یہ بھی اوور جنرلائزیشن ہے. دس از واٹ وی ڈو. ہی از اے روڈ پرسن. اس نے روڈلی بات کی ہے، وہ ایک روڈ آدمی ہے. ان دونوں اسٹیٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دس از این اوور جنرلائزیشن. ہم ویگ ٹرم یوز کرتے ہیں. میں مجھے اس کا تجربہ ہوا ابھی ریسنٹلی. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں جب نئے لوگوں سے ملتا ہوں تو میری ایک کمزوری سمجھ لیں، میری ایک کوالٹی سمجھ لیں، آئی ایم ویری ہمبل. میں بڑی ہیوملٹی کے ساتھ ملتا ہوں، اور دوسرے اور بڑے اس کا بڑا اکرام کرتا ہوں، اور دوسرے اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. I try to be humble. I try to give a lot of respect to the other person, and people take advantage of that. Now think about it for a moment. یہ جو 2 terms یوز کیے میں نے، I am very humble and I try to be very respectful. آپ نے کوئی پکچر بنائی ہوگی نا، وہ جو کچھ آپ پکچر بنائیں گے وہ اصل میں اس ٹرم کا آپ کا ایکسپیرینس ہے. اس ٹرم کا واٹ ڈز اے ہمبل پرسن ڈو. آپ کی کہا جائے کہ ہم کو ہمبل ہونا چاہیے، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ لازم نہیں ہے کہ بولنے والے کا بھی یہی خیال ہے. یہ ہے ویگ ٹرمز کو یوز کرنا. ٹھیک ہے جی. ایکسیسو ایبسٹریکشن، ہم پیچھے سے مثال کے طور پر ہماری انفرنسز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، یہ اس کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا مطلب ہے ایموشنل اٹیچمنٹ کا چیزوں کے ساتھ؟ ہاؤ آر یو ججنگ دیٹ؟ یہ اس کی انفرنس ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ تجربہ ہوا، ITC میں بھی ہوا، کہ کسی سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی واٹ از اٹ دیٹ یو وڈ لائک ٹو اوور کم. لوگ کہتے ہیں کہ آئی وڈ لائک ٹو اوور کم مائی ڈپریشن. ڈپریشن از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. ڈپریشن از اے ڈائگنوسس. یہ اصل میں وہ جنرلائزیشن، وہ ایکسیسو ایبسٹریکشن ہے جو آپ کو ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جب یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. کچھ پریکٹسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس طرح میں نے پیچھے بھی کی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی فیلڈ کی وکیبلری کو بڑھائیں. ٹرائی ٹو ڈیولپ اے گڈ وکیبلری فار واٹ ایور یو آر ورکنگ ان. جو بات بھی کرنی ہے اس کے بارے میں ٹرائی ٹو ریگولرلی لرن نیو ورڈز اینڈ دیئر میننگ. A rich vocabulary allows you to express your thoughts with greater precision. Read books, articles, and dictionaries to discover new words. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بات کہ جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس پڑھتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل وکیبلری کو بہتر کریں. اور اس کی وجہ کیوں ہے؟ عام طور پر میں اپنی فیلنگ کو بیان کرنے میں ایک ویگ سی اصطلاح ہے، مثلا اینگر. آئی فیلٹ ویری اینگری. اینگر کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جی، اور یہ ساری کی ساری ڈفرینٹ ہے. یعنی اینگر سے ڈفرینٹ ہے فرسٹریشن، اینگر سے ڈفرینٹ ہے اریٹیشن. یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں مختلف پیغامات ہیں. اگر ہم ان کے بارے میں پریسائز نہیں ہے تو آپ کا جو ورڈ مجھے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے وہ اینگر، وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو باؤنڈری ہے وہ کسی نے توڑی ہے. جبکہ ایک اینگر از ایکچولی a clear picture of being hurt and not being able to express yourself. کسی سے آپ hurt feel کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو you're not being able to express yourself. This is more of a frustration. You feel that the other person is not listening to you or the other person is not giving you ear. یہاں پر آپ زیادہ اینگری نہیں ہوتے بلکہ فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان دونوں میں ڈفرنس نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم کسی سے بات کریں گے، کسی سے مشورہ لینا چاہیں گے، تو وہ ہمیں آپ کی ڈائگنوسس پر مشورہ دے گا.
اس لیے ضروری ہے کہ اپنی وکیبلری کو بہتر کریں، اس کو زیادہ ایکسپینسو بنائیں۔ اگلی چیز یہ کہ اگر کوئی ٹیکنیکل بات آپ کر رہے ہیں، کوئی کمپلیکس ٹاپک ہے، تو پھر اسٹارٹ بائی کلیئرلی ڈیفائننگ کی ٹرمز۔ ہم نے جب یہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس دوران میں کچھ کی ٹرمز ہیں جو انٹروڈیوس کرائی ہیں۔ ایک ایک کی ٹرم ان میں سے یہ تھی، ایبسٹریکٹنگ خود ایک ٹرم ہے، یعنی ایبسٹریکٹ کرنا، اخذ کرنا، یا اس کو میں جب لکھتا ہوں گوگل ٹرانسلیٹر اس کو خلاصہ کرنا آ جاتا ہے اس کا۔ تو یہ الگ الگ مطلب ہے اس کے۔ میں آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس ٹرم کا اردو میں کیا ایگزیکٹ مطلب ہونا چاہیے، لیکن ایبسٹریکٹنگ کا مطلب یہاں پر یہ ہے جو میں بحیثیت انسان کے اپنی سوسائٹی میں انٹریکٹ کرتے ہوئے جو کچھ عقد کر رہا ہوں، not about abstracting chemicals or abstracting things from anything else۔ یہ اس فیلڈ کی ایک خاص ٹرم ہے جس کی ہم یہاں پہ جس کو یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے دو ٹرمز اور انٹروڈیوس کرائی ہیں آپ کو، ایکسٹینشنل یوسیج آف ورڈز اور انٹینشنل یوسیج آف ورڈز۔ ہم دو طرح سے الفاظ یوز کرتے ہیں، ایک انٹینشنل ہوتے ہیں اور ایک ایکسٹینشنل ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو ابھی ہم اس کو آگے دیکھیں گے بھی، اینڈ آئی گیو یو سم ایگزامپلز آف دیٹ۔ ہم بالعموم جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا، ہمبل ہوتا ہوں میں، لوگوں کی تکریم کرتا ہوں یا اکرام کرتا ہوں، یا آئی ٹرائی ٹو بی ویری ریسپیکٹفل، یہ بیسیکلی انٹینشنل ہے، دس از ناٹ ایکسٹینشنل۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جب لوگ کمرے میں آتے ہیں تو میں کھڑا ہو کر ان کا استقبال کرتا ہوں، یہ ایکسٹینشنل ہے۔ ایکسٹینشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں جب بولی جا رہی ہے تو آپ ایگزیکٹلی وہ پکچر حاصل کر رہے ہیں جو پکچر بولنے والے کے پیش نظر ہے۔ انٹینشنل میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ اس سے کلیئرٹی مانگتا ہے۔ اپنی ٹرمز کو کلیئر کر لیں، اوائڈ ایمبیگوٹی۔ یہ جو ایکسٹینشنل یوسیج آف ورڈ ہے یہ ایمبیگوٹی کو اوائڈ کرتی ہے۔ اپنی بول چال میں، اپنے الفاظ میں انفرنسز کو اوائڈ کریں۔ انفرنسز کا مطلب ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اس نے مجھے اگنور کیا، یہ آپ کا انفرنس ہے۔ اصل میں کچھ اور ہوا ہے جس سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس نے آپ کو اگنور کیا ہے۔ میں نے اس کو سلام دیا تو اس نے مجھے اگنور کیا۔ اس کے اندر بہت سارے اور چیزیں ہو سکتے ہیں۔ آپ جو اصل بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو strive to eliminate ambiguity in your language۔ یہ ambiguity کس طرح آتی ہے؟ نمبر ایک، انٹینشنل ورڈ سے۔ نمبر دو، ہائر آرڈرز آف ایبسٹریکشنز بیان کرنے سے۔ ہائر آرڈرز آف ایبسٹریکشن یہ ہیں کہ آپ نے ایک واقعہ ہوا ہے اس کے اندر سے کچھ نتیجہ اخذ کر کے اس کو بیان کر دیا ہے بجائے واقعہ بیان کرنے کے، یہ ہائر آرڈرز آف ایبسٹریکشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے استلام کیا ہے تو والدہ نے جواب نہیں دیا ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ ایکسٹینشنل ورڈز ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں۔ میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں تو یہ اس میں غلطی یہ تو ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دیا ہو جواب، میں نے سنا نہ ہو، لیکن جو کچھ میرے پاس پورا ڈیٹا ہے وہ ایکسٹینشنل لینگویج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن اگر میں یہی بات یہ کہوں کہ میں نے والدہ کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے اگنور کر دیا، یہ ایک لیول آرڈر آف ایبسٹریکشن ہائر ہو گیا۔ اس سے بھی ہائر لیول آف ایبسٹریکشن یہ ہو جائے گا کہ میں نے والدہ کو سلام کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے سے ناراض ہیں۔ This is a further higher level of abstraction۔ This is what we do. This is what causes ambiguity in our explanations, in our details۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، اور یہ خود میرے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیکاز آئی تھنک آئی شوڈ لرن ٹو ڈو دیٹ، بینگ مور پریسائز ان مائی پریزنٹیشن، بی کنسائز ان یور کمیونیکیشن، اوائڈ unnecessary words of phrases۔ یہ میرے دوست بعض مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت ساری مثالیں اپنی زندگی کی لے آتے ہو اور اس کے نتیجے میں اٹ بیکمز این ایکسٹینسو پریزنٹیشن، بجائے اس کہ اس کو بریوٹی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، پریسائسلی اور کنسائز طریقے سے بیان ہو، تو اصل میں پھیل جاتی ہے بات۔ تو یہ دس از این امپورٹنٹ تھنگ، اوائڈ unnecessary words or phrases that can dilute your message۔ precise language often involves brevity and clarity۔ brevity کہتے ہیں جی بریف ہونے کو، چھوٹی ہوگی۔ ایڈٹ اینڈ ریوائز، اگر آپ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اگر آپ بولنے سے پہلے بھی چیزوں کے نوٹس لیتے ہیں تو ان کو ٹرائی ٹو میک دیم ویری پریسائز، ٹرائی ٹو میک دیم، ایڈٹ کریں، اس کو ریوائز کریں، دیکھیں کہ اس کو اور کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ریویژن کو کنٹینیوسلی جاری رکھیں۔ جو لوگ میرے ساتھ یہ ورک شاپس کر چکے ہیں جی، کنٹریبیوشن ٹو دا فیوچر کے عنوان سے کی تھی، پرنسپل سینٹرڈ لائف کے عنوان سے کی تھی،
ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ چینجز آ گئی ہیں، اور موسٹ پرابلی اگلی دفعہ جب ہم کریں گے تو اور بھی بہت کچھ چینجز آ جائیں گے. دس از اے کنٹینیوس پروسیس. آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، آپ اس میں چیزوں کو ایڈٹ بھی کریں گے، آپ اس کو ریوائز بھی کریں گے، اس کو ریفائن کریں گے. اینڈ دس از واٹ از دا پروسیس آف امپروومنٹ از. اگلی چیز یہ کہ اپنے اپنے آس پاس کے لوگوں سے، میں اگر آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں تو میں آپ سے فیڈ بیک لوں. ون آف دا بیسٹ فیڈ بیک، اینڈ دس آئی وڈ لائک ٹو انکارپوریٹ ان مائی ورک شاپ جو ہم کرتے ہیں، کہ اس کو ریگولرلی انکارپوریٹ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ میں اسائنمنٹ اگر دی ہے تو، یا کوئی بات اگر کی ہے، یا کوئی مشورہ اگر کوئی دیا ہے، یا کوئی رائے دی ہے، تو اس کو میں لوگوں سے پوچھ لوں کہ آپ کیا سمجھیں ہیں، ذرا مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. واٹ ہیو یو انڈرسٹوڈ فرام دیٹ؟ بیکاز یہ جو بات ہے یہ کئی دفعہ مجھ پر واضح کر دیتی ہے کہ بات میری طرف سے پوری طرح واضح نہیں ہوئی. Ask for feedback from others on your communication style. They can provide valuable insights into areas where you may need to improve precision. آپ کو میں آج انوائٹ کروں گا جی that you اپنے rather than just telling me کہ what do you like about these questions, if you do anything, آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کو اور ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. میں اپنی بات کرنے کے طریقے کو اور بہتر، مجھے ایک کبھی پچھلے دنوں I got a feedback from a very old friend of mine who said that your language is mixed. کبھی انگریزی کبھی اردو، اس طرح جیسے ابھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پروفیشنل طریقہ نہیں ہے. تو میں ان کو یہ بتانا یہ چاہتا تھا، لیکن آئی تھنک دیٹ آئی وڈ رادر ناٹ بی ڈیفینسو اباؤٹ اٹ. بڑا امپورٹنٹ ہے، کسی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اس نے میری امپروومنٹ کے لیے مشورہ دی ہے، تو میں نے اس کو سن لیا اینڈ آئی وڈ لائک، آئی تھنک ہی ہیز اے پوائنٹ. لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ اگر میں کسی بھی لینگویج میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ایبسٹریکٹنگ، یہ ساری چیزیں جو میری علم میں آتی ہیں، یہ میں زیادہ تر ویسٹرن لٹریچر ہی ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور اس کی ٹرمز جو ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مثال کے طور پر پیراڈائمیٹک. پیراڈائمیٹک کو آپ کیا کہیں گے اردو میں؟ اگر میں اس کے لیے کوئی بہت ٹیکنیکل ٹرم یوز کروں تو وہ آپ کے لیے پیراڈائمیٹک سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو میری جو اس وقت ٹارگیٹ ہے وہ یہ نہیں کہ میں ایک اچھا اسپیکر بنوں، میرا ٹارگیٹ بیسیکلی یہ کہ میں آپ کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کروں. آئی وانٹ ٹو کنوے مائی میسج. آئی وانٹ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. اٹ از ناٹ اباؤٹ impressing somebody that you're a good speaker. It is about delivering the message that you have come to deliver. So feedback وہ آپ مجھے ضرور دیں and that will help me improve انشاءاللہ. اس کے بعد اگلی چیز کی پریکٹس ایکٹیو لسننگ. when you listen to others آپ زیادہ نوٹس کرنے لگ پڑیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے ورڈز ہیں، کون سے اسٹائلز ہوتے ہیں کہ جس سے بات بڑی اچھی طرح سے کمیونیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور کون سے اسٹائلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، جو بات کو جو بولنے والے کے پیش نظر ہے وہ اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس چیز کے بارے میں زیادہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے تھرو آور ایکسپوجر. ایکٹیو لسننگ کین بی اے ویری گڈ ایکسپوجر. ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ یہ اصل میں ہم کو سکھاتی ہے، ایکٹیو لسننگ ہمیں ایک لرنر بناتی ہے. اگلی چیز یہ کہ اوائڈ اوور جنرلائزیشن. یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، تجربات کو تجربات کی حد تک رکھیے، اس کو پھیلائی نہیں. ڈونٹ سے دیٹ دس از ڈس ریسپیکٹفل پرسن. آپ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص سے اونچے لہجے میں بات کی، لیکن اس سے پہلی جو چیز آپ نے نکالی، پہلی جو ایبسٹریکشن آپ نے کی، جو انفرنس آپ نے کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو اونچا بولنا ہے یہ ڈس رسپیکٹ ہے. تو آپ نے وہ بولا، میں نے اس کو ڈس رسپیکٹفلی بات کرتے ہوئے دیکھا. مجھے نہیں معلوم ڈس رسپیکٹفلی کا کیا مطلب ہے جی. یو ہیو ٹو ایکسپلین دیٹ. دیٹ ول بی ایکسٹینشنل لینگویج. نمبر 2، آپ نے ایک اور انفرنس کر لی کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ جو ڈس رسپیکٹفل کا میں نے واقعہ نوٹس کیا تھا، اصل میں یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ ایک ڈس رسپیکٹفل آدمی ہے. کوشش کریں کہ وہ جنرلائزیشن سے بچیں، چاہے وہ جنرلائزیشن لوگوں کے بارے میں ہو یا کسی شخصیت کے بارے میں ہو. اور آخری چیز اس معاملے میں یہ کہ کوشش کریں دیٹ انالوجیز اور میٹافورز میں بات کو کم رکھیں. یہ بڑا بڑا علمی جو طریقہ ہوتا ہے، وہ بات کو تھوڑا سا ٹونٹ بنا کر، یعنی بات کو خوبصورت بنانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ بات کو پیش کرنا، اس کو کمیونیکیٹ کرنا پیش نظر ہوتا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ دا لینگویج ویئر، فار انسٹنس ایز اگر آپ انجیل کو پڑھتے ہیں تو اٹ از فل آف میٹافورز اینڈ انالوجیز. کچھ چیزیں بڑی اچھی کمیونیکیٹ ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ وہ چیزیں جدھر آپ
ان فنومینا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فنومینا دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ادھر جو ایک بڑی اچھی مثالیں کچھ انجیل میں آپ کو ملیں گی. دے آر اباؤٹ یو اینڈ یور سلیو، کہ تم اپنے اپنے غلاموں کے بارے میں کس طرح سے رویہ رکھتے ہو یا کیا کرتے ہو. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ مثال کے طور پر حضرت مسیح سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم ہم کتنی مرتبہ کسی اپنے غلام کو معاف کریں، تو انہوں نے کہا کہ جتنی دفعہ تم یہ توقع رکھتے ہو کہ خدا سے معاف کریں. یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وہ انالجائز کر رہے ہیں خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو، آپ کے اس تعلق کو کہ جو اس سوسائٹی میں ایک معلوم معروف تعلق تھا. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر بات کمیونیکیٹ کرنا پیش نظر ہو، اٹ از ناٹ اباؤٹ سم تھنگ کہ جس کو صرف انالوجیز سے سمجھایا جا سکتا ہو، تو کوشش کریں کہ اپنی بات میں انالوجیز اور میٹافورز کو لمیٹڈ رکھیں. ٹھیک ہے جی. میں یہ بہت زیادہ میٹافور یوز کرتا ہوں جی. میں زندگی کو بار بار آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آئی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ لائف ایز اے جرنی آف امپروومنٹ. جرنی آف امپروومنٹ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کے بارے میں کانشیسلی کہ اکثر چیزوں کو صرف میٹافورز اور انالوجیز میں بیان نہ کیا جائے. زندگی کا ایک بڑا اچھا تصور بنتا ہے. یا میں نے ایک جگہ پہ اور یہ کہا کہ لائف کی پکچر جو ہے وہ میرے لیے ورک ان پروگرس ہے. اگر یہ بھی ایک میٹافور ہے. ٹھیک ہے جی. اٹس اباؤٹ جس طرح سے ایک فیکٹری میں چیزیں جو ہیں پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ہر وقت ان پروسیس ہی رہتی ہیں، تو اسی طرح سے میری زندگی جو ہے وہ ان پروسیس ہے ٹل دا ٹائم دیٹ آئی ڈائی. تو یہ کچھ طریقے ہیں جی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دے آل ریلیٹ ٹو دا سیکنڈ لاسٹ ایسپیکٹ آف اوور کمنگ دا پٹ فالز آف ڈسٹریکشن، جدھر کہ اب میں جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے، جو کچھ میں نے ابسٹریکٹ کیا ہے، اس کو آپ کے ساتھ اب کمیونیکیٹ کرنے لگا ہوں. دیز آر سم principles that I should keep in mind so that I can be more precise. I can be more precise in communicating what I have abstracted. اس کے نتیجے میں آپ کے فہم میں کنٹریبیوشن بہتر ہو جائے گی. اگر آپ اس کو توجہ سے سن رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. اور اگر آپ میری ہیلپ کریں گے تو جو ٹرمز میں نے یہاں پر یوز کی ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو وہ فیڈ بیک ہمارا اس کو ٹھیک کرنا لگ پڑے گا. تو یہ ہماری آج کی کچھ پوائنٹس ہیں جی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ناؤ آئی ایم اویلیبل فار اینی کوشچنز دیٹ یو مائٹ ہیو جی. انشاءاللہ وی ول بی موونگ فارورڈ فرام دیر. جی بسم اللہ. جی زین صاحب پلیز آپ سوال پوچھ لیجیے اپنا. جی السلام علیکم معین صاحب. السلام رحمۃ اللہ جی. خیریت؟ الحمدللہ. بعض وقت ایکسائٹمنٹ میں انمیوٹ کرنا بھول جاتا ہوں. The eagerness to talk with you, you know. بہت بہت شکریہ. بڑا حسین حسن اتفاق ہوتا ہے. میرے میں جو چیزیں تشنگی رہتی ہے، میں پھر جب آپ سے بات کرنے کے بعد ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ بھائی ہاں میں نے تھوڑا سا انٹرپریٹ کیا، میں نے تھوڑا سا میسج اپنا غلط دیا یا میں نے انکمپلیٹ میسج دیا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ واپس آ کر اسی ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں. تو ابھی میں لاسٹ ویک بات کرنے کے بعد سوچ ہی رہا تھا کہ بھائی میں نے اپنا میسج غلط دیا ہے، میں نے بیچ میں سے کچھ میسج اڑا دیا ہے اور میں اینڈ پر پہنچ گیا ہوں. بگننگ، ان دا مڈل اور پھر اینڈ پہ پہنچ گیا. اور پھر میں نے محسوس کیا کہ جو کالرز بعد میں تھے ان کو غلط میسج ملا، اس کا ایبسٹریکشن. میں نے بلنڈر کیا لاسٹ ویک، ایک بہت اچھے میسج کو میں نے بلنڈر کے ذریعے ڈیپ ایبسٹریکشن میں ڈال دیا. اچھا اب میں آ رہا ہوں تو آپ وہی سکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہاں میں نے لکھا ایکسپینڈ یور ووکیبولری، ریفائن ٹرمز کلیئرلی، اوائڈ ایمبیگوٹی، use extensional words and practice conciseness. Edit and revise. Seek feedback. دیکھیے پھر یہ چیز ہے. تو میں نے لاسٹ ویک جو سورہ فجر پہ بات کی تھی، 2 صورتحال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آزمائش کے لیے، لیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کم دیتے ہیں تو بھی آزمائش. پھر میں نے اینڈ پر پہنچ گیا کہ بھائی
یا ایتها النفس المطمئنہ، لیکن بیچ میں نے بہت چیزیں مس کی، جس کی وجہ سے میسج ایسا ملا کہ ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، یہ میسج شاید ملا لو. لیکن بیچ میں میسج یہ ہے کہ کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ بڑی لسٹ ہے اچھی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رہے ہیں چیک لسٹ کہ تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، پھر آخرت میں کیا ہوگا. تو جب یہ چیز میں نے نکالی اس میں سے تو اس کا میسج غلط تھا. تو معروضہ میرا اتنا ہی ہے کہ ہم کو پروسیجرز اپلائی کرنا چاہیے کسی بھی حالت میں، میری غربت میں بھی اور میری امیری میں بھی، میری فراوانی میں بھی مجھے پروسیجرز فالو کرنا ہے جو کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور پھر وہ جا کر پنکل آتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ. یہ میں نے سمجھا ہے. بس تھوڑی سی میرے میں بے چینی بے قراری تھی، تو میں نے پہلے ہی آپ کو ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی میں I stand correction here for myself. I'm sorry I have conveyed the wrong message last time. It was my own shortcoming. It was not a wrong message. I would say that it was an abstraction. It And was an there abstraction. can be abstraction ہوتی ہے، یہ وہی بات ہے ہم کرتے ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، میں نے thank ہلکا you. پھلکا ہی ایبسٹریکشن نہیں کیا، میں نے ٹھیک ٹھاک ڈیپ ایکسٹریکشن میسج کر دیا. کرتے یہ بھی کرتے ہیں. That is So right. this from the table today, this is what I learned, that we should be very careful in, of course, practice in conveying the message properly as much as possible. Right. بالکل ٹھیک ہے جی. بس یہی عرض کرنا تھا. بس بہت شکریہ. جی رافیہ صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم وہی صاحب میری صرف یہی فیڈ بیک ہے، جو مجھے سب سے بڑا پرابلم جو فیس ہوا ہے آپ کی سیشنز میں وہ ہوتا رہتا ہے is my lack of fluency in Urdu. So وہ میرے ساتھ بڑا سیریس پرابلم ہو جاتا ہے when the conversation is going on between you and somebody else and I don't understand the language. Now صحیح ہے I can ask questions, but for me it's a little embarrassing to keep on raising the hands and saying mujhe samajh nahi aayi. So my only request is that is there any way it can be made a little easier, that if the language would be a little easier, I'm not saying you have to speak in English, but I'm just saying if it could be related in a little more simple terms, so I don't need to ask kya kya alfaz مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں, because that for me is now becoming difficult to raise my hand and say this is the way I have been feeling and it's not a very comfortable feeling for me. میں اس میں صرف اتنی گزارش کروں گا جی that if this discomfort that you're feeling is because of the environment that you're sitting in, if anybody has ever commented on it or has or if I have been discouraging about it, so please do let me know, because you see the problem is that for instance, if I became very conscious of the fact that when I use the word intentional, and this intentional is not TIONAL, this is SIONAL, and extensional, which is again SIONAL. Knowing that something is being shared, which is not normally used, it makes me very conscious of it, that I have to explain these terms. But in many conversations, sometimes what happens is that I remember last time, if you remember, if you can recall, while talking to you on something, I used the word catharsis, and I had to use it a couple of times because I felt that it is not being communicated. But for me, catharsis, with my background, with my exposure, catharsis is a normal word. I just took it for granted. It was my assumption that anybody would understand it. I'm not at all suggesting that it was your ignorance, Khuda na khasta, not at all. It was a wrong assumption on my part. But we tend to take our everyday language to be easily understood by others as well. We are wrong.
we are wrong. But unfortunately, this being wrong cannot be corrected unless somebody points it out. آپ کریں یا کوئی اور کریں. اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آئی تو اٹ بیکمز ایزیئر. ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے دیٹ آپ یہ جو گروپ ہے اس کے اندر میسج کر سکتے ہیں بفور, بیکاز this recording is going to be available. Sometimes what happens is that in the heat of the moment, if you're distracted by, obviously you're sitting at home and you can, ابھی ایک میسج آ جاتا ہے تو ہم اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دے دیتے ہیں. اگر ایسا ہو گیا ہے اور کسی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو گئے تو آپ مے بی یو مس آؤٹ آن دا چین آف پوائنٹس دیٹ از بینگ ڈسکس. اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی ریکارڈنگ کو ایک دو سن لیں, مے بی دیٹ ول ہیلپ, مے بی دیٹ ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ جو چیز اس وقت مس ہو گئی ہے. میں جو چیز اب کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, ایم ناٹ ایٹ آل, دیکھیے میں نے کیا کیا ہے, میں آپ نے ایک فیڈ بیک دیا اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے. مقصد صرف اتنا تھا دیٹ میں اس کمی کو, اس لمیٹیشن کو اپنی تسلیم کر کے اس کے بارے میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں that many times unless you tell me that I'm using a word which is not known to you, I will not know about it. میں ویری آنیسٹلی کچھ طریقے نہیں ہیں اس کے جاننے کے. I'm talking particularly about conversation between you and maybe some of the other students where the Urdu is extremely difficult and the language is such that it's very difficult to follow. And the conversation goes on and you just totally miss what was this all about. And then you can ask once, you can ask twice, and then you just say, of course, everyone is understanding, why am I not understanding? And you don't want to ask. So you just miss out on the sessions. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آ رہی, which is a کچھ چیزیں اگنور بھی کی جا سکتی ہیں, کچھ چیزیں اگنور بھی کی جا سکتی ہیں, کیونکہ دیکھیے اس میں ایک پرابلم ہے. اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یہاں پر اس وقت there are about 15 people, and if somebody is going to ask me whatever you are saying اس وقت, you mostly speaking in English. Let's say if you were to keep this in mind that whatever you are saying must be understood by each one of the people sitting over here, تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی, آپ کے لیے شاید کوئی بات کرنا ہی مشکل ہو جائے گی. سر ایک تھوڑی سی, I think if somebody doesn't understand a particular word I've used in English, I would be very happy if they raised their hands and said, Moisab, یہ رافیہ کیا بات یوز کر رہی ہے. Exactly. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. Somebody will have to tell you. یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اصل میں آپ نے جو ورڈ یوز کیے ہیں, you are taking it as you are assuming that everybody knows those words. کسی نے ہاتھ اٹھائے گا تو پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ نہیں پتا. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اردو ورڈز کے کچھ کبھی کبھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. وہ ورڈ اردو کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ انگریزی کے بھی ہو سکتے ہیں. سر تھوڑی سی اجازت دے دیں مجھے پلیز. ایک پوائنٹ سر میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. رافیہ جی, سر اگر آپ مائنڈ نہیں کرے رافیہ جی, ہم یہ والے جو نہیں, یہ والا جو ہمارا ہے پوائنٹ جو آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہیں اور جس پرسن کے حوالے سے کہہ چکی ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور ہوپ فلی وہ اس چیز کے اوپر ورک بھی کریں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ رافیہ جی اپنا صرف فیڈ بیک دینا چاہ رہی تھی, دوبارہ اس ساری ڈسکشن کو نہیں دوبارہ ریکال کرنا چاہ رہی تھی. تو اگر رافیہ جی یہ بات اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے, یعنی اس چیز کو رافیہ کو بھی سمجھنا چاہیے, مجھے بھی سمجھنا چاہیے, آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. ابھی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بولی ہے اس میں سے کوئی چیز اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو یہ آپ کو بتائے گا تو پتہ چلے گا, اور ہمارے پاس کیا راستہ ہے جاننے کا. موئی صاحب, میں نے تو تبھی آپ کو بتا دیا تھا کہ موئی صاحب آپ جو صوبیہ اور آپ جو بات کر رہے ہیں, and it went on for quite some time, مجھے ایک لفظ نہیں سمجھ آیا کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہی تھی, آپ مجھ سے کیا کہہ رہے تھے. And Gomal is right. I did say that. And that is my problem. I don't have a problem with the whole class. But somehow, and I said again and again, maybe because Sobia has done the course and maybe her language is so advanced that I don't follow it, but you follow it. So this is a problem. I mean, I'm admitting that it is my problem, not yours and Sobia's. But that's all I wanted to express.
میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ ہم یہ صوبیہ کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے نیکسٹ آنے والے سیشن پر اس پر بھی وہ بھی کریں گی غور. اور یہ سر آپ کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو ڈسکس ہو گیا ہے، تھوڑا سا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیں، تاکہ وہ کہیں ان کے تو وہ یوز ٹو ہو چکی ہے نا اس لینگویج کو یوز کرنے میں، تو اگر جی آپ دے بالکل. دیں گی تھوڑی سی. جی بہت میں شکریہ جی آپ کا. کومل میں بالکل فیڈ بیک دوں گی، میری تو نیڈ ہے، ادروائز دیر از نو تھینک یو، لرننگ فار می. تھینک یو ویری مچ جی. شکریہ آپ کا کومل. ہوگی؟ جی یو میرا موسٹ ہو گیا، ویلکم. میں نے کہہ دیا. تھینک تھینک یو. تھینک یو جی، تھینک یو جی. غوثیہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. کام رکھ لگی. کیسے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں ابسٹریکٹ ہو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اپنے سوال پر فوکس رکھوں، سوال پر رکھوں، مطلب جو سن رہی تھی ابھی آپ کی گفتگو رافعہ صاحبہ کی. لیکن خیر، اچھا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بیان کر سکوں اپنا سوال اور مدعا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی لیبل لگ جاتا ہے، مطلب جو بیان کرنے والا ہے. لائک میں اگر میں اسمائل دیتے ہوئے یا خوشگوار موڈ میں اپنی بات سنجیدہ سے سنجیدہ بات بھی بیان کر لیتی ہوں، تو سننے والا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ فنی وے میں لے رہا ہوتا ہے، اس بات کو نہیں سنجیدہ لے رہا جو میں بیان کر رہی ہوں. وہ میرے رویے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرا رویہ کیا ہے. تو یہ پرابلم مجھے بہت بار فیس کرنا پڑتا ہے. میں اپنی بات ڈلیور نہیں کر پاتی، اپنی بات کنوے نہیں کر پاتی، سمجھا نہیں پاتی، بیکاز اپنے مزاج کی وجہ سے کہ میرا مزاج ایسا ہے. اور اگر میں سیریس ہونے کی کوشش کروں، جو میں نے کیا ہے ٹرائی بہت بار، تو وہ پھر اور ہی زیادہ فنی لے لیتے ہیں، مطلب کہ وہ ہنستی ہوئی ٹھیک ہو مطلب ایسے ہی جو کر رہی ہو یا جس طرح بھی. لیکن کبھی کبھی تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں ایک بات اچھی اور سیریس کر رہی ہوں تو نہیں سنی جا رہی. اس کے اوپر میں کیسے ورک کروں اور کیسے اس چیزوں کو سمجھوں؟ آپ نے جتنے بیان کیے چیزیں، جتنے سیشن میں نے سنے ہیں، الحمدللہ سمجھ آتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم عملی طور پر ان چیزوں میں جاتے ہیں تو بہت ٹائم لگ رہا ہے، بہت ٹائم کرنے میں، عملی طور پر کرنے میں. تو اس میں کتنی یہ جو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے؟ آپ جب بھی فرما یہ رہی دو ہیں کہ سوال ہو گئے. عملی طور پر بہت ٹائم لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا جی جی. یہ کس چیز کا ٹائم لگ رہا ہے، یہ بتائیے. اگر میں نے سیکھ لیا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز میں نے سیکھی ہے اور اس کو میں بیان کروں گی، آپ حدیث لے لیں، رائٹ صورت لے لیں، اچھا رویہ لے لیں، یا آپ کی سیشن سے میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ میں کنوے کرنا چاہتی ہوں سامنے والے کو، کسی اور کو بتانا چاہتی ہوں. رائٹ لیکن میرے مزاج کی وجہ سے اس پر فوکس نہیں کیا جاتا. زیادہ لوگ میرے مزاج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں ہنستے ہوئے بات کر دیتی ہوں، تو جو میں سیریس بات کر رہی ہوتی ہوں اس کو بھی وہ اس میں نہیں لیتے کہ یہ بس مزاح ہی کر رہی ہے ایسے کچھ. تو مجھے یہ اپنے جو مزاج کی ہوتے ہیں نا وجہ جی، سے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو میرا یہ شیئر کرنے کا مقصد ہے، یہ سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں. مقصد اصل میں آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ what I want to do is to create a community جو کہ ایک دوسرے کی ساتھ مدد کرے اس چیز کی کہ ہم اس میں بہتر ہو سکیں، میں بہتر ہو سکوں. سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کر لیں. جتنا اسٹرانگلی یہ کمیونیکیٹ کرے گی، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا روز کا ملنا جلنا ہے. دیکھیے ہم یہاں پر ہفتے میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، آن لائن ملتے ہیں. یو ڈونٹ نو ہاؤ مائی things are with my family, for instance, یا with my friends or with the people that I interact with every day. لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہر روز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اس چیز پہ لے آؤں کہ میں نے سب سے پہلے اس کو فالو کرنا ہے. Now, دوسری آپ نے بات یہ فرمائی کہ پیپل وین یو بیکاز یو جنرلی آر ان اے جوویل موڈ which is a good thing. If you're positive, you should be in a jovial mood. People should feel comfortable with you. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ people are not taking you seriously، تو یہ اس کی کچھ کاسٹ ہیں، اور یہ کاسٹ جو ہیں یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت لوگ آپ سے خود سے مشورہ کریں کہ آپ یہ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر غصے کو آپ نے
ریگولیٹ کرنا سیکھ لیا ہے. کسی کے پرسنل جوک کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ نو پرابلم، دس از سم تھنگ، لیٹ پیپل بی انٹرسٹڈ. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ اس وقت ہو جب لوگ آپ سے جاننا چاہیں. دیکھیں ہم عام طور پر یہ جو ہم سیشنز کر رہے ہیں نا، اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ obviously you can come anytime, listen to it، بعد میں اس کی ریکارڈنگ سن لیں، نہ آئیں. This is going to go on because یہ میری ایک کوشش ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس میں جتنی یہ ریکارڈ ہو سکے وہ ہو جائے، سامنے آ جائے، تاکہ اگر کسی کو آئندہ فائدہ پہنچے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے تو بن جائے. لیکن اس میں سکھانا پیش نظر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ان سیشن میں سکھانا پیش نظر نہیں ہے، یہ سیشن انٹروڈکٹری سیشن ہے. ان میں سے ہر چیز سکھانے کے لیے ہم کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ایوری تھنگ، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک، ہر چیز جب تک کہ ہم اس کو، یہ جو آج ہم نے سیشن کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم 10 سیشن لگائیں، ٹھیک ہے جی، اس کی پریکٹس پہ 10 سیشن لگائیں، آپ کے ایکسپیرینسز شیئر کرنے پہ 10 سیشن لگائیں. اس کے بعد وہ آپ کے اندر انٹرنلائز ہونی شروع ہوگی. مجھے کل ایک سیشن میں کسی نے یہ بتایا کہ میری ایک بڑا 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 پازیٹیو رہا میرا یہ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ جب میں نے اس پرنسپل کو فالو کیا. اب یہ انٹرنلائزیشن کا باعث بنے گی. یہ انفارمیشن تو آپ کے لیے اویلیبل ہے، جب مرضی آپ سن لیں. The thing is that if you have a jovial mood, people are not going to take you seriously. Sometimes take that as a natural outcome. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے موڈ کو تھوڑا سا سیریس کر لیں یا کیا کریں، نہیں، چلنے میں زندگی میں ایسا بھی ہوگا اینڈ پیپل ول ٹیک یو سیریسلی. اب دیکھیے یہ بھی آپ کی ایبسٹریکشن ہے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ ذرا ان مواقعوں کو یاد کریں، ان مواقع کو یاد کریں کہ جس میں آپ کو لوگوں نے جب آپ نے بات کی تو بڑا سیریسلی لیا بھی ہے، تو آپ وہ بھی یاد آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ایبسٹریکشن ہے، آپ کو وہ یاد ہے ایگزیکٹلی کچھ مواقع، ٹھیک ہے نا جی، بہت وہ سارے موقع یاد یاد ہے. آ رہے ہیں، بہت سارے دیکھیے یاد آ جائیں گے. شاید یہ تو نارمل ہے، نو پرابلم. بالکل سر، یقیناً طور پہ مجھے سارے یاد آ جاتے ہیں یا آئے بھی ہیں، ابھی ہیں بھی، لیکن شاید جو میرے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میں اس پر تھوڑا فوکس رکھ کر آپ سے سوال کر رہی ہوں. نہیں، وہ آپ نہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی کو یہ ہماری ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنے موڈز کے حساب سے سمجھتے ہیں. میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ اس وقت لوگوں کو سیریس ہونا چاہیے، اس وقت لوگوں کو میری بات سیریسلی لینی چاہیے، اس وقت توجہ دینی چاہیے، تو اس سے دنیا کے موڈز اور دنیا کی توجہ اور دنیا کی انگیجمنٹ نہیں پیدا ہوگی. آئی ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دا سچویشن. یہ ہے جو مجھے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. میرے حساب سے دنیا نے نہیں چینج ہونا، دنیا کے حساب سے مجھے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. آئی ہیو ٹو بی اویلیبل. یہ ہے جو کہ ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ایز اے ٹیچر آپ کو یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ اسٹوڈنٹ، میں تو ٹیچ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لرن کرے تو لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ انگیجڈ ہو، اور اس کی انگیجمنٹ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ جس وقت ایگزیکٹلی ہوگا میں اویلیبل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اس ایگزیکٹلی چیز کے لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے خیال میں اس موقع پر لوگوں کو سیریس ہو جانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہوں، لیکن اگر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ مجھے یہ چیز سمجھنی ہے، اب یقین کریں آپ کے دے آر انگیج. سوال کا جواب دینے میں ہمیشہ پیپل ول بی انگیج when they have a question, a real life question. بالکل. بلکہ سر میں یہ تو نہیں چاہتی کہ وہ میری بات کو سنجیدہ لیں، سنجیدہ نہیں ہو. ہم مزاج کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو Right. سمجھنے میں، کوئی کس مزاج کا ہے. اور جب آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایٹ ٹائم پہ مطلب 50 ابو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ پرابلمس زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے کہ کوئی کس مزاج کا ہے، کوئی کس مزاج کا ہے. تو اس طرح تھوڑا ہو جاتا ہے اس کے حساب سے. شکریہ سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ کوشش کروں گی اور امپروو کروں. بہت شکریہ، نہیں جزاک انشاءاللہ اللہ. جی، وہ سب کی کوشش یہی ہوگی. تھینک یو جی، تھینک یو. جی شبانہ صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جیسے رافیہ صاحبہ نے جو اپنا فیڈ بیک دیا تو میرا اس کا بالکل اپوزٹ ہے کیونکہ سر میری انگلش ذرا کمزور ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ
मैं बहुत सी चीजें मुझे नहीं भी समझ आ रही होती हैं, जिस दिन आप टर्म समझाते हैं तो उस दिन आ जाती है, जब नेक्स्ट सेशन होता है मैं वो सब भूल चुकी होती हूँ। और बाज दफा कई कई सेंटेंसेस मुझे समझ नहीं आ रहे होते, और मेरी ये एब्स्ट्रैक्शन होती है कि सबको समझ आ रहे हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं समझ आ रहे क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं पूछती हूँ। लेकिन होता ये है कि उस पूरे सेशन का जो एसेंस है वो मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा होता है, और उस एसेंस में बाज दफा ऐसा होता है कि एक सेंटेंस ही मेरे लिए काफी होता है, कि मतलब मैं कि मैं उस पर गौर करती रहती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बाद में भी मतलब ये कि इंटेलेक्चुअली मुझे इम्प्रूव करता है वो, और मुझे लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी आसान होती जा रही है, यानी जहनी जिंदगी जिसको कहते हैं ना, यानी सोच ख्यालात, उसमें मुझे आसानी लग रही है, यानी मैं सेटिस्फाइड महसूस कर रही हूँ। तो फिर मुझे वो परवाह नहीं होती कि चलो कई सेंटेंसेस अगर नहीं समझ आ रहे तो ओके, इंग्लिश के ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो आपने शुरू किया था तो आपने कहा था उसके लिए इंग्लिश भी होना अच्छी जरूरी है, तो अब अगर मेरी अच्छी नहीं है और मैं उस पर मेहनत करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो फिर मुझे जैसे तैसे समझना है, तो वो उसके लिए फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि गौर से मैं इतना सुनती हूँ कि वो मुझे एसेंस समझ आ जाता है, और फिर मैं जो है राइट। वो मेरे लिए काफी हो लेकिन जाता है। उसमें भी मैं ये चाहूंगा जी कि ये दिस इज समथिंग आप वी नीड टू ओवरकम दिस। आप इसकी जो है ना लर्निंग इज वेरी पर्सनल थिंग, इसको ध्यान में रखिएगा। आप कोशिश कर लें इसको दोबारा सुन लें और थिंक अबाउट इट, कि अगर आपको क्लियरली ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हैं, ये मैं राफिया से भी यही गुजारिश करता हूँ। थिंक आप सुन सकते हैं, दिस इज अवेलेबल फॉर यू, पूरा हफ्ता है आपके पास, उनको नोट डाउन करने की ये पॉइंट समझ में नहीं आया, और कई चीजें समझ में आ भी जाएंगी इन द हीट ऑफ द मोमेंट। कई दफा डिस्कशन में हम मिस कर जाते हैं, आ जाएंगी समझ में, नहीं लेकिन सर, ये पॉइंट्स जब तक समझ आ रहे होते हैं, जैसे पॉइंट्स राइट। समझ आ रहे हैं, उसके टर्म्स समझ आ रही हैं, लेकिन उन टर्म्स को समझाने के लिए जो आगे सेंटेंसेस है ना, वही नहीं समझ आ रहे, पूरे पूरे ही राइट, नहीं आ रहे, तो वो फिर अगर अगर अंग्रेजी में है तो वो जी जी, आप अगर उसको पॉइंट आउट इंग्लिश ही कर की दें। बात कर रही हूँ। जी जी। एग्जैक्टली, अगर आप नहीं उसको सर, फिर पॉइंट मुझे आउट कर शर्म दें आती है, मुझे कि लगता है सबको आ रही है समझ में, तो अब मैं इतने लंबे लंबे जुमले पूछूं। नहीं नहीं, आप इस शर्म से निकलें। यानी जिस ये जो शर्म है ना जी, मैं लोगों को कहता होता हूँ कि अगर आपको इफ यू वांट टू बी अ गुड लर्नर, तो सबसे पहली क्वालिटी आपको बेशर्मी पैदा करनी पड़ेगी। यानी सही यू हैव टू बी अ कंप्लीटली शेमलेस पर्सन। इसको 10 दफा पूछना पड़े 10 दफा पूछें, लेकिन ऑब्वियसली इसकी कोशिश कर लें कि अगर हम इसके बारे में इफ वी कैन वर्क ऑन आवर ओन तो उसको कर लिया जाए। लेट्स से इफ समथिंग इज नॉट बीइंग कम्युनिकेटेड, तो इसकी कोशिश कर लेते हैं कि हम उसको उसकी रिकॉर्डिंग को देख लें। अगर फिर भी रह जाता है मसला तो हम जरूर शेयर करें, वरना तो असल में वो मकसद खत्म हो गया ना जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे। एंड योर पर्पस, मैंने तो अभी आपको बताया कि ये जो हम वर्कशॉप इस वक्त कर रहे हैं, ये वाला जुमे का टाइम है, इसका मकसद असल में ये टॉपिक्स को रिकॉर्ड पे ले आना है, इंट्रोडक्शन है, लर्निंग नहीं है। लर्निंग के लिए एक एक टॉपिक पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी, जी काफी जी, मेहनत करनी है, लेकिन आपका टारगेट तो लर्निंग ही होना चाहिए। यू आर गिविंग टाइम, और सही बात। आप इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए जरूर इसके बारे में सबसे पहले तो बी शेमलेस, कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, मुझे सही। समझना है। सर मुझे लगता है एंड दूसरों का वक्त जाया होगा अगर मैं इतना ज्यादा पूछूंगी तो। नहीं, आप यकीन करें कि बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाएगा, बिकॉज ये सही जो बात। शेम आप महसूस कर रही है दूसरे भी बहुत सारे महसूस कर रहे होंगे। सही, मैंने बोल दिया। ठीक है। सही सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। सर वो यूट्यूब पर मतीन का आया कमेंट, वो उन्होंने सजेशन जो दी थी इस हवाले से जो डिस्कशन हुई है, मुझे भी याद आया कि वो हमारी एक अलग क्लास में भी थी, जो अभी शबाना जी ने भी बात की है कि वो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि जिस तरह से हम हैंड रेस करते हैं ना, वहां पर कोई सिंबल हम सिलेक्ट कर लें या रेड फ्लैग वाला करते हैं, वो सिर्फ आप प्रेस कर दें तो हम सबको मालूम हो जाएगा कि आपको यहाँ पर कोई लफ्ज नहीं समझ नहीं आया। तो उस पर राइट। बात करते करते ही वो सर दोबारा भी आसान लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि वो सर के पास भी वहां पर वाज़ेह हो जाएगा, शो हो जाएगा, तो सर को पता लग जाएगा कि मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, या जो मेंबर्स बात कर रहे हैं उनको भी ये पता लग जाएगा। एक सिंबल सिलेक्ट कर लिया जाए, ये रेड फ्लैग का एक होता है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो अगर या किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोमल क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी इसमें है, अगर हम क्वेश्चन मार्क डाल दें तो वही सबको नजर आ जाता है, इसका जी मतलब जी। कि कोई प्रॉब्लम है।
ٹھیک There is a نہیں وہ جو question. ہم نے کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کیا اور اٹ ڈڈ ناٹ اپیئر، میرے سامنے آیا نہیں. آپ کی ادھر موجودگی میں تو یہ پرابلم حل ہو سکتی ہے جی. یعنی یہ ہے جو کہ فائدہ ہوگا. آپ ادھر ہوتی ہیں، یہ ہماری جو دوسری کلاس میں جس میں کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں تو ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کوئی نوٹس کر رہا ہے. لیکن رافیہ نے ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں، میں نے یہ ریز کیا تھا تو آئی سیڈ کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کو بھی رافیہ آپ کو یاد ہوگا کیسا جی ہوا تھا مجھے یاد، that. جی یاد ہے. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ سم ٹائم اگر میں اکیلا ہوں تو اسے مس کر جاؤں گا. تو آئی تھنک اٹس یہ ایک حل ہے. آئی ٹوٹلی اگری. اور اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ پھر ریز کر دیں، اور کیا ہو سکتا ہے اس کا. We can try it. I can do it now and you see if you're getting a question mark. میں بھی Right. ڈانس دیکھ سکتی ہوں بالکل ایسی ٹھیک، کوئی بات. بالکل ٹھیک ہے جی. جی. روسبن صاحبہ پلیز آپ آپ رافیہ جی دیکھ آپ لیجیے کو آپ کچھ کے پاس. نہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آگے آپ کے پاس کوشچن مارک ہے، وہی سب سے پوچھ رہی ہوں. نہیں میرے پاس نہیں آیا، میرے پاس نہیں آیا. نہیں میرے پاس بھی نہیں آیا، آپ نے پریس نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے پھر I'll have to try it a little harder. جی میں آپ جی یہ go ahead please. اوکے تھینک یو جی. جی Not at all. روسبن صاحبہ پلیز آپ سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بس ایک سجیشن ہی تھا، یہ جو آج کی کلاس ہے اس کے لیے تو آپ کا سیشن تقریباً 20 سے 25 منٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کوشچن آنسر ہی ہوتے ہیں. تو جو پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا اگر کوئی اسی پر ہی فوکس کر کے وہی پوچھے تو دوسروں کو بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ آپ تو بہت مختصر وے میں، کیونکہ پورا انٹروڈکشن ہی ہے تو مختصر وے میں سمجھاتے ہیں. جب کوئی ایک پوائنٹ کوئی پوچھتا ہے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا زیادہ بڑھایا جاتا ہے تو اور اچھے سے سمجھ آتا ہے. کیونکہ اس میں تو ہمارے پاس آگے بہت ٹائم ہوتا ہے سوال و جواب کا. خیر الگ بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس پر بھی فوکس رہ کے سمجھنا چاہیں تو پھر جن کو نہیں سمجھ آتا ان کو بھی اور دوسروں کو بھی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے اس کی. جی 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 بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی راجر. روسبن صاحبہ آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے کہ بس؟ نہیں بس یہ بات ہو رہی تھی تو ایک سجیشن تھا تو میں نے. تھینک یو جی. جی یہ عمر آپ کا صاحب. سیشن ہے، آپ سب لوگوں کا سیشن ہے جی. اس کو کوشش کریں کہ آپ سب لوگ تھوڑے سے ایکٹیو ہوں اس میں. میری تو بڑی خواہش ہے جی، بیکاز دس از basically what I feel is that we need to create this as a community. If you feel that you have not been heard, bring it out. Please bring it out. اور بہت اچھا کیا روزن آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ اگر ہم اس کی کوشش کریں تو کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ لیٹس سے آفٹر دا سیشن لیٹس ٹرائی ٹو اسٹک ٹو دا ٹاپک. ٹھیک ہے جی. میں عام طور پر اس کے بارے میں نہیں کہتا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ذہن میں چل رہا ہے، ابھی میں جو قرآن مجید کی کلاس شروع کر رہا ہوں اس کے لیے میں کچھ نارمز سوچ رہا تھا. ایک نارم اس میں یہ کہ ہمیں پنکچوئل ہونا چاہیے کہ کیا ہم ایٹ دا اسٹارٹ ٹائم میٹنگ کو لاک کر دیں. ایک چیز تو یہ کہ کر دیں، مجھے نہیں پتا کر دیں یا نہیں، لیکن ایک چیز ضرور کریں جی. میرا خیال ہے کہ اور یہ دس از سم تھنگ ایز اے شو آف سینکٹیٹی ٹو دا ٹیکسٹ آف دا قرآن. وہ یہ کریں گے ہم کہ اس سیشن میں کوئی کوشچن اپلیکیشن کا سیشن نہیں، کوشچن نہیں ہوگا. میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے پاس کیا ہو رہا ہے، مجھے لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی کوشچن. ہم صرف اور صرف ٹیکسٹ کو سمجھیں گے، چاہے وہ 10 منٹ میں سمجھ کے ختم کر دیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو ٹائم فار اینی تھنگ ایلس. یعنی اس میں کوشش کریں اپنے ذہن کو اتنا ڈسپلن کرنے کی کہ یہاں پر مجھے صرف ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے. دس از اے ٹیکسٹ وچ از، جس کے بارے میں میرا ایک بلیف ہے کہ یہ خدا کا نازل کردہ ٹیکسٹ ہے. تو اس کو میں یہ حیثیت تو دوں کم از کم کہ بالکل اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے پہلے اس کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ کام آپ نے کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے. اس لیے میں تو اس کا بہت زیادہ قائل ہوں جی. اس سیشن میں تو میں نہیں روکوں گا، آئندہ بھی پروگرام نہیں ہے روکنے کا. لیکن آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ وی ٹرائی ٹو اسٹک ٹو واٹ وی ہیو you see what we have seen, what we have learnt during this session today, so that it becomes a part of our life. ہمارے اس کے غور و فکر کا حصہ بنے. بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اصل میں ہم اپنی زندگی کی طرف جب رخ کریں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے. جی رافیہ، آپ، میں نے کوئی غلط لفظ یوز کر دیا؟ میرے خیال میں جی وہ ٹرائی رافیہ کر آپ، رہی ہیں، وہ
थैंक यू वेरी मच रॉसबिन, थैंक यू वेरी मच। जी सर, एग्जैक्टली यही है कि जो टॉपिक होता है उससे हट जाते हैं। जो पहला सवाल जो भी करता है ना, फिर पूरे सवाल जवाब का सेशन उसी पर ही होता है, उसी को एलोबरेट करते जाते। तो अगर पहला सवाल ही इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाएगा तो हो सकता है सारे लोग कोई किसी और पॉइंट को ले ले, तो उस वजह से थैंक यू। सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी। जी जी मोहम्मद उमर साहब, प्लीज आप पूछ लीजिए अपना सवाल। आप जी म्यूट उमर है। साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये जो अभी हम बात कर रहे थे जिसमें जैसे हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं जी, जिनकी बुनियाद पे हम डिसीजन लेते हैं जी, और चीज़ों पर टैग लगाते हैं, जैसे कोई आदमी क्लीवर है या ये अच्छा आदमी है, और इसी तरह से ही करते हैं ये हम नॉर्मली, है हम्म। ना। और अगर हम इसमें भी इस तरह की मतलब डील बरतेंगे कि भाई एक दो दफा हम चीज़ों का नुकसान उठा चुके हैं किसी पर्सन से या किसी एक्टिविटी से, और फिर उसके बाद भी हम उसमें ये ना लगाएं कि भाई चलो ये हमारी एक्सटेंशन हो गई, तो बेसिकली उसमें लॉस का पहलू ज्यादा रहेगा जी मेरे हिसाब से। तो उसके लिए क्या करेंगे, कितनी मर्तबा मतलब हम अपने एक्सपीरियंस को एक्सटेंशन की कैटेगरी में डालेंगे। मैं जो सर अर्ज कर रहा हूँ जी, वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार करेंगे। मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आप जो फैसला दें वो असल में यही दें कि मेरे मेरे 3 4 5 तजर्बात इनके साथ हुए हैं, वो अच्छे नहीं हैं। और वो उनके बारे में ट्राई टू बी स्पेसिफिक कि ये मामला हुआ था। जाहिर है कि अगर ये स्पेसिफिक होना जो है ये मॉरली ठीक लगता है आपको, क्योंकि देखें जब हम किसी के बारे में इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक खतरा ये भी होता है कि जाहिर है कि मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी है, अपनी एब्स्ट्रैक्शन ही बतानी है दूसरे को। तो अगर इफ आई एम टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट समबडीज एक्सपीरियंस, तो कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा? उसको भी होना चाहिए इस मौके पर, या नहीं होना चाहिए, ये सवाल होगा। लेकिन जो चीज मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि देखिए ये 5 तजर्बात आपके हुए और आप इसके नतीजे में ये कहते हैं कि ये आदमी जो है, ये शख्स जो है, ये ही इज नॉट वेरी ऑनेस्ट। ये है उसको एडजेक्टिव से एक्सप्लेन करना, उसके उसके बारे में राय देना, बंदे के बारे में। आप असल में इसको अगर सिर्फ ये कहें कि मेरे इनके साथ 5 तजर्बात हैं और 5 सूरतों में मुझे इनके साथ काम करते हुए नुकसान हुआ है, ये नुकसान हुआ है, तो ये असल में एक और चीज है जो आप ही बता सकते हैं, आप ही का एक्सपीरियंस है। अ, जी उमर, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया जी। जी हैव यू गॉट माशाल्लाह माय मैं। आंसर? थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। जी सलमा साहिबा, प्लीज आप पूछ लीजिए सवाल अपना। हाँ जी। सर ऐसा है कि एक बात तो ये आपने की थी कि ये जो जनरलाइजेशन वाला पॉइंट था ना आपका, अवॉइड ओवर जनरलाइजेशन। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सोसाइटी में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सोसाइटी में बिल्कुल एकदम पैटर्न अपना फिक्स किए हुए होती हैं। जैसे कि मैं तो ये समझती हूँ कि जो बहुत ऊंचा बोलता है वो एहसास कमतरी का भी शिकार होता है, और दूसरों को बिला वजह दबाने की कोशिश करता है, और उसके पास नॉलेज नहीं होती है। ये दो तीन चीजें जो है वो मेरे दिमाग में फौरन आती हैं जब कोई चीज देख के बात करता है। तो आप कहते हैं कि इसको जो है वो नहीं समझ, इस तरह नहीं हम इसको लें, आप यही कह रहे हैं सर ओवर जनरलाइजेशन में? नहीं, ये जो जनरलाइजेशन, ये एक तो है आपकी ये जनरलाइजेशन है कि आप ये फरमाएं कि जब जो लोग इस तरह करता है वो इसका शिकार है, ये है जनरलाइजेशन। लेकिन ये खुद एक इन्फरेंस है, यानी आपने असल में कुछ एक्शन से कुछ चीजें दरियाफ्त की हैं। मसलन आपका ये कहना, किसी किसी के साथ शेयर करते हुए ये कहना मिसाल के तौर पर कि ये शख्स एहसास कमतरी का शिकार है, ये असल में आपने इन्फरेंस शेयर की है। ठीक है जी। और इन्फ्रेंस शेयर करने का मतलब ये है कि आपने एक
انٹینشنل لینگویج میں بات کی ہے. انٹینشنل لینگویج کا ایک ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ واقعہ بتائیں، آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے کیا اخذ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، میں بات واضح کر سکتا ہوں جی سلمہ؟ نہیں سر، میں جو سمجھ رہی ہوں نا آپ کی اس بات سے، وہ یہی پوائنٹ سمجھ رہی ہوں کہ ہم نے جو کسی کے بارے میں یا کسی ایکسپیرینس سے یا ایبسٹریکشن سے جو ہم نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے، اس کو ہم تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اگر نہیں، چیخ رہا ہے تو اس کی ابھی عادت میں بھی یہ نہیں کہہ رہا جی، ابھی نہیں جی یہ کہہ رہا میں. ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ نے ایک واقعے سے کچھ انفر کیا ہے، یعنی ٹھیک ایک ہے واقعہ جو ہوا ہے. مثلا آپ کسی سے یہ کہیں کہ یہ شخص احساس کمتری کا شکار ہے، جس سے آپ نے یہ کہا ہے وہ کیا سمجھے گا اس سے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ ہوں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے جو یہ صاحب ہیں، یہ احساس کمتری کا شکار ہے. آپ کو کیا پتا چلا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں پتا چلے گا نا. ٹھیک ہے، نہیں یہ میں پتا کہہ سر. رہا ہوں اصل میں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں مثال کے طور پر کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اونچا بولتے ہیں. ناؤ یہ میں نے اپنی انفرنس نہیں بتائی، بلکہ آپ کو ایکسٹینشنل لینگویج میں یہ بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعہ ہوا ہے. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں ایک چیز. اچھا، اب جو یہ بات ہے، یہ جو آپ نے ابھی بات شیئر فرمائی ہے کہ جو لوگ اونچا بولتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہے جنرلائزیشن. یہ اس انفرنس کی جنرلائزیشن ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں دیر کین بی مینی مینی سچویشنز کہ جدھر لوگ جو ہیں وہ اونچا بول رہے ہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے. جی سر، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سچویشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جنرلائزیشن ول آلویز بی رانگ. ایک تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی کسی چیز کے بارے میں آپ جنرل اسٹیٹمنٹ دینے لگیں تو یہ کہیں کہ عام طور پر، اور اس کو کوالیفائی کر لیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے، میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. دس از آلسو کوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ. جب آپ جیسے جی. ہی یہ کہیں گے کہ سارے جوز ایسے ہوتے ہیں، سارے مسلم ایسے ہوتے ہیں، سارے ہندوز ایسے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر اسٹیٹمنٹ غلط ہوگی. ٹھیک ہے سر. ہاں، یہ سمجھ آ گئی مجھے. اچھا، دوسری اچھا چیز جی. یہ ہے سر کہ جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کی آپ کی اپلیکیشن بھی بات کر دی کہ مکمل ہو عام گئی طور پر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہوتی ہے. ہاں، ہوتی ہے سر. اچھا خیر، وہ دوسرا یہ کہ یہ جو آپ نے ایکسٹینشنل جو کہا ہے نا، ایک تو مجھے اس کے اسپیلنگ بتائیں، کیونکہ میں نے جو لکھا ہے وہ TIONAL سے لکھا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو SIONAL. آپ نے لکھا ہے TIONAL ایکسٹینشنل جو ہے، یہ ورڈ ہے جی. ایکسٹینشنل کا مطلب ہوتا ہے جو ایکسٹینشن میں آتا ہے. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں پڑھانا. نا وائر ایکسٹینشن، وائر لگانا، بڑھانا، ہوں، یہ اس ہاں ہاں. معنی میں ہے. لیکن ہوں، یہ ایک فلسفی کی ٹرم ہے. یہ انٹینشنل اور ایکسٹینشنل یہ دونوں ایس سے ہیں، ٹی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے انٹینشنل سر. کا مطلب بھی دوسرا بھی انٹینشنل ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے انٹینشنلی یہ کیا، میں نے جی جی. انٹینشنلی غصے کا اظہار کیا. یہ وہ انٹینشن نہیں ہے. یہاں پر یہ فلسفی کی دو ٹرمز ہیں. ایک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی لفظ بولتے ہیں، یہ الفاظ کی دو کیٹیگریز ہیں. لفظ کی دو کیٹیگریز ہیں جو آپ اپنے ورڈ یوز کر رہے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو جب آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ورڈز ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایکسٹینشنل. مثلا ہاں، یہ وہ انٹینشنل ہوتے ہیں جی. انٹینشنل ورڈ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جب آپ نے ایکسپلین کرنا ہو، مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، تو اب آپ اس کو دکھا نہیں سکتے. آپ کو کوئی پوچھے کہ رسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے، یو کی ناٹ شو رسپیکٹ. کوئی پوچھے کہ ہیوملٹی کیا چیز ہوتی ہے، آپ یہ اب الفاظ میں ایکسپلین کریں گے نا کہ ہیوملٹی کیا ہوتی ہے، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے. لیکن آپ سے کوئی پوچھے کہ چیئر کیا ہوتی ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے، ہم؟ کسی جگہ پر رک جانے کا کیا مطلب ہے، یہ وہ چیزیں جس کو آپ دکھا سکتے ہیں. تو وہ جو وہ والے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کہ سمجھ گئی سر. سر میں سمجھ آ گئی سمجھ جی. گئی. ہاں بالکل. میں انٹینشنل ورڈز ہمیشہ ورڈ جی سے ایکسپلین ہوں گے.
एक्सटेंशनल वर्ड्स दिखाए जा सकते हैं, ठीक है उनका जो है ना मुसम्मा जो है ठीक है वो दिखाया जा सकता है। ठीक है, और उसको मुसम्मा का बयान, मतलब होता है रफिया के लिए, मुसम्मा मीन्स समथिंग फॉर विच द वर्ड इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, किसी इसम को जो हम डिफाइन करते हैं तो वो उसका मुसम्मा जी कहलाता है। ठीक है सर। राइट। अच्छा, ये यहाँ पर एक और बात भी मुझे बताइएगा कि ये जो एक्सटेंशनल और इंटेंशनल हो गया दोनों, तो जब हम बयान करने लगे तो हमें अपने अल्फाज को प्रिसाइज करके बोलना चाहिए, ठीक है, यानी राइट राइट। सोच समझ के। अच्छा, लेकिन सामने वाला जो है, बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम अम, हमारे ऊपर एक छाप लग जाती है, आप मजहबी कह लीजिए, सियासी कह लीजिए, कि भाई ये इस कैटेगरी के हैं तो ये जो बात कर रहे हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होंगे, इनका मुद्दा पीछे यही होगा। फिर उनको कैसे रिप्लाई करना चाहिए? क्या उनके साथ, फिर उस पे तो गुस्सा आ जाता है ना सर, कि ये हमें हर दफा इसी तरह से ले रहे होते हैं, हालांकि हमारा मकसद तो ये नहीं था। लेकिन वो हम जो उन्होंने हमारी जहन में छाप बना ली है हमारी, वो हमें हर बात में उसी तरह से ले रहे होते हैं। मेरे ख्याल है कुछ नशाबा ने या किसी ने इस तरह की बात अभी की थी कि सामने वाला नहीं समझ रहा होता। तो अगर लेकिन मैं ये आपसे कह रही हूँ कि गुस्सा आता है, तो गुस्सा जब आता है ना, तो सर फिर वही होता है कि वो वर्ड फिर इधर उधर हो जाते हैं और वो गुस्सा जो है वो बाहर आ जाता है। तो राइट। हमें फिर उस वक्त जो है वो यानी अब वो कर लेना चाहिए। जो आपने कहा ना, एक और पॉइंट भी आपने दिया है, वो है एडिट एंड रिवाइज। ये जो आपने दिया ना, नहीं देखिए, एडिट एंड। तो ये बात है जब किसी ने आपको ये कहा है कि आपकी हर बात जो है वो असल में इसी मकसद से होती है, तो ये बात एक तो ये कि इसको थोड़ा सा मुझे भी रिव्यू करना चाहिए कि अगर मेरे घर में, मेरे आसपास, मेरे दोस्तों में अगर मेरे पास कोई और टॉपिक नहीं है, ठीक है जी, हाँ इफ आई एम नॉट एंजॉयिंग द टॉपिक्स दैट दे आर एंजॉयिंग, आई माइट नॉट, मतलब मैं पार्टिसिपेट हो सकता है ना करूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके अंदर सिर्फ वो ताल्लुक की वजह से मुझे उसको मेंटेन करना है। यानी मैं अपने घर जाके जब भी कभी जाऊं, कभी सोचिएगा ना कि आपकी कोई रिलेटिव है, मैं पेरेंट्स को ये बताता होता हूँ कि आपके बच्चे जब आपके पास आते हैं एंड यू ओनली टॉक अबाउट कि हाँ भाई कितना पढ़ा, क्या किया, कितने बजे उठे, क्या सोए, तो कुछ अरसे के बाद बच्चा अवॉइड करने लग पड़ेगा, आपके पास आने से ही अवॉइड करने। वालिदा हाँ, साहिबा के पास या वालिद साहब के पास कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, वी सही। डोंट लाइक इट। आप सोचिए कि आप जब भी कभी किसी से मिलें तो वो सिर्फ अपने शौक से जो उन्होंने पिछले हफ्ते मूवीज देखी है वो आपको बयान करें जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ अरसे के बाद आप मूवीज उनकी उनसे मिलना अवॉइड करने लग पड़ेंगे कि किसी से आप मिलते हैं जो सिर्फ शिकायत ही करेगा, तो कुछ अरसे के बाद आप अवॉइड करने लग पड़ेंगे कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनसे बात करते हुए। यही सही। चीज दूसरों की हमारे साथ हो जाती है, ठीक है जी, इफ वी हैड ऑलवेज समटाइम्स थिंक अबाउट इट, हम अपनी जिंदगी को ये बना लें कि हमने अगर 1 घंटा किसी से मुलाकात करनी है तो उसमें से 50 मिनट उनकी बात सुननी है। ठीक है सर, ये अच्छी इस बात है। उसूल को अपना लें। इसके नतीजे में असल में, बिकॉज एवरीबडी, मैं आपको बताऊं इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, most of the people, again everybody would be a big overgeneralization, most of the people generally want to be heard, ठीक है जी, तो हम वो काम करना शुरू कर देते हैं उनके लिए। वो जो 10 मिनट है वो बड़े इम्पैक्टफुल हो जाएंगे, जब आपने 50 मिनट उनकी बात सुनी होगी तो उसमें बहुत सारे सवालात पैदा होंगे, ये आप वो तो बहुत सवालात जरूर करें, उनके साथ उनको एंगेज करें, उनसे उनको ये बताएं कि मैं आपकी बात सुनने में आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड। जब ये बात पैदा हो जाएगी तो वो अब आपकी तरफ रुजू करेगा खुद। ये जी सर, इंसान की एक हेल्दी थिंग साइकोलॉजी। है, ये भी एक, हाँ, ये भी लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको एज ए स्किल अडॉप्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सीरियसली लोगों में, उनकी मोहब्बत में, उनके उनके साथ इंटरेस्टेड पैदा होना शुरू हो जाए। जी सर, बेहतर है। और सर, एक चलो आखिर में एक बात आपसे कहनी है, जी। वो ये कि मैं कोई दावा नहीं कर रही अपने बारे में, लेकिन अक्सर बहुत पढ़े लिखे लोग भी जब उनसे मैं बात करती हूँ, तो मुझे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि इन्होंने कुरान जो है वो तर्जुमे से नहीं पढ़ा हुआ है। उनकी गुफ्तगू से या उनकी किसी भी बात से
مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے. اور جب میں یہ ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا. اور میں 100% شیور ہوتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ میری یہ ایزمپشن جو ہے وہ میری بالکل ٹھیک ہوگی کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا. ایک یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی اور زبان سے تعلق رکھتا ہے، مثلا جیسے میں اردو اسپیکنگ ہوں، اور اگر کوئی بلوچ ہے یا پنجابی اسپیکنگ ہے یا بنگالی ہے یا کسی بھی زبان سے، تو مجھے فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس زبان سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کو بھی میں اظہار نہیں کرتی ہوں، کبھی بھی نہیں اظہار کرتی اس بات کا، لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے. اب آپ جو قرآن کی کلاس شروع کر رہے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی سوال نہیں ہوگا نا سر؟ یہی کہا ہے نا آپ نے کہ صرف سننا ہوگا نہیں ہمیں؟ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یعنی آپ نے کام کرنا ہے، اپنے کام ہوں. کو شیئر کرنا ہے، اور اچھا. قرآن سے ریلیٹڈ کوشچن کرنا ہے، قرآن کی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ نہیں کرنا. یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے اگر کہ تمہیں لیٹ سے وہ ہم سورہ بقرہ کے اینڈ پہ پہنچے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ سود لینے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. تو ہوں. اب یہ سوال کہ میرے پاس تو اور آپشن بھی نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ اپلیکیشن کا سوال ہے. قرآن کا ہاں، ٹیکسٹ سمجھیں، ٹھیک ہے، اپلیکیشن ٹھیک. خود کریں یا اس سے الگ کریں. بہت اچھی بات یعنی ہے. وہ یہ اس کلاس کا حصہ یہ زبردست. نہیں بنے گی. مثال کے ٹھیک ہے. طور پر یہ بات کہ یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں توکل کو امپورٹنس دیتا ہے. تو یہ سوال کہ کیا مجھے اپنا بزنس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کروں، یہ اپلیکیشن کا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا. ہم اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں. یہ ہے جو ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے. جی. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ کوشچن نہ کریں، نہیں کوشچن کریں، ٹیکسٹ کو بہت سمجھنے کے لیے کریں. بالکل بالکل سر، یہ اچھی بات ہے. تھینک یو سر، ہو گیا میرا. ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ جب آپ کسی سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو یہ کہنا پڑے کہ کیا آپ نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہے، آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، اور لیٹ سے یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے، تو یہ سوال اس کو کیسا فیل کرائے گا؟ ہاؤ وڈ ہی فیل آنسرنگ دس کوشچن؟ اس پر صرف سوچئے گا ضرور. یعنی وہ کوشچن جس کا جواب میرا خیال ہے کہ مجھے پتہ ہے، اور مجھے یہ بتائیے کہ اس سوال کے جواب سے آپ کی اس کی گفتگو میں کیا فرق پڑے گا. یعنی لیٹ سے اف دی آنسر از یس اور اف دی آنسر از نو، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے اسے بھی ضرور غور کرنا ہے جی، اور شیئر کرنا ہے نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی. یعنی سم کوشچن وی کین اگنور. کوشچن ہمیشہ وہ کریں کہ جو واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں، اور جاننا اس چیز کو چاہیں کہ جس سے آپ کی زندگی پہ فرق پڑے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کوشچن کو فریم ایسے کریں کہ جس کے نتیجے میں اگلا انٹرسٹڈ ہو اس کا جواب دینے میں، اوائڈنس پیدا نہ ہو اس کے دل میں. کیونکہ دیکھیے وہی بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، میں اصل میں جس چیز کا پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ضرور، اس کا ایک لازمی حصہ یہ کہ اپنے تعلقات کو بہت اچھا کریں. میک پیپل کمفرٹیبل ود یور سیلف. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. ایون اف یو ہیو ٹو لیٹ گو آف مینی تھنگز دیٹ یو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ. کبھی زندگی میں کسی ڈسکشن میں، کسی انٹریکشن میں یہ ٹارگٹ نہ رکھیں کہ آج میں نے اس کو یہ سمجھانا ہے. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. ٹارگٹ صرف ایک رکھیں کہ میں نے سمجھنا ہے اور تعلق اچھا کرنا ہے. جو سمجھانے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر اس کی منشا ہوگی تو آپ کے ذریعے سے ہو جائے گا. آپ میری پلاننگ کے ذریعے سے نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے سر. اس ٹھیک کو ہے. ہمیشہ ایز اے گائیڈنگ رول اپنا لیں کہ میں نے دو چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے، سمجھنے میں، دوسرے کی بات سمجھنے میں، ایمپیتھیکلی سمجھنے میں، اور دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مزید ڈیپر انڈرسٹینڈنگ پہ ڈالنے میں. ناٹ جسٹ انڈرسٹینڈنگ، مزید ڈیپ کرنے میں. انشاءاللہ یہ دو چیزیں آپ کے ایسٹس بنیں گی، لازمن ٹھیک ہے. بنے گی. میں آپ کو پرومس کر سکتا ہوں. تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. سر ابھی یہ سلمہ صاحبہ نے ایک سوال پوچھا تھا جو میں جس طرح سے سمجھی ہوں کہ ہم جب کسی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں ٹیگ کر دیتے ہیں مذہبی یا سیاسی. تو سر اس پر یعنی کہ ہمیں تو غصہ کیوں آتا ہے اس پر؟ انہوں نے یہی فرمایا تھا نا کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو اگر ایک انسان کسی فیلڈ سے وابستہ ہے تو وہ اسی کی ہی مثالیں دے گا. اور اگر تو آپ کو غصہ آ رہا ہے تو پھر یہ اس چیز کا آپ کو تو چانس ملا کہ آپ ریویو کریں کہ کیا وجہ ہے رائٹ. اگر میں یہ ٹیگ نہیں چاہ رہی.
اس کی عام طور پہ وجہ یہ ہوتی ہے، ظاہر ہے دیکھیے، اگر اگر میری کوئی سیاسی وابستگی ہے تو میں اپنے ساتھیوں کو، سب کو ان پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد مجھے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں یہ ہے یا یہ ہے یا یہ. اسی طرح سے مذہبی بات میں اس طرح نہیں کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں یا کچھ. میری کچھ وابستگیاں بھی ہیں. جب وہ لوگ جو ہیں جن سے میں وابستہ ہوں وہ لوگ ہائی لائٹ ہونے لگ پڑتے ہیں، پیپل بیکم اے لٹل مور، تھوڑا کھنچ جاتے ہیں. ہماری انسانوں کے ساتھ وابستگیاں جو ہیں وہ جب تک کہ ہوں نا، تو ہم دوسروں کی وابستگی کو بھی بڑی کویسچنیبل نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بڑی نارمل سی بات ہے. آپ کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ ہمیں اس پہ غصہ کرنے کے بجائے ان کو سمجھنا چاہیے، نمبر ایک. دوسرا، اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے کیونکہ دس از اے بیوٹیفل لرننگ ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے جی. اور اس کی مثالیں میں نے جو دی ہیں کہ اگر آپ کو لیٹ سے ایز اے پیرنٹ، آپ کو اگر پیرنٹس ہر دفعہ صرف ایک ہی چیز پوچھ رہے ہیں تو آپ اوائڈ کرنے لگ پڑیں گے، آپ کو پسند نہیں آئے گا. آپ کئی دفعہ یہ کہہ بھی دیں گے کہ آپ کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ صرف میری پڑھائی کی بات ہی کرتے ہیں، مجھے نہیں پڑھائی کا شوق ہے. کیا کر رہے ہیں مطلب؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. سم ٹائمز اے چائلڈ وڈ ایون ریئیکٹ. تو بٹ آئی تھنک یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ غصہ کرنے کے بجائے ہم اپنے عمل پہ غور کریں انشاءاللہ. سر میں یہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ ہم کیا پریزنٹ کر رہے ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھنا شروع کیا تھا، اور مجھے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بہت نا ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہیں عورتوں کو لے کر اور مردوں کی جانب. اور میں اس وقت مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کیا میرے اوپر الزام ہے یہ. اور جب میں نے دوبارہ اپنی تحریروں کو ریویو کیا تو مجھے بھی ایسا ہی لگا. بعض دفعہ کچھ لوگ ہمیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ایکچوئل میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے اچھی اپرچونٹی ہے اگر کوئی اس طرح سے کہتا بھی ہے. آپ آئی تھنک یو رائٹ، ہمارے بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس 8 منٹ ہیں اور 2 سوال ہیں. جی وسیع صاحبہ پلیز آپ پوچھ لیجیے. جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ اپنے معنی ختم کر دیتا ہے بہت زیادہ استعمال ہونے سے. معنی نہیں یا اثر، اس کا مطلب اثر ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر دیکھا جائے، میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی. ہاں، جیسے کہ دیکھا ہے کہ اکثر کل ہی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میرے بہت عزیز دوست ہی ہیں، انہوں نے بتایا سی اے کر رہے ہیں، بہت اچھے پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لوگوں کا مطلب لوگوں نے یہ ایک عادت بنا لی ہوئی ہے سوری کرنے کی. ہر کچھ بھی کر دیتے ہیں، مطلب تھپڑ تک مار دینے والی بات ہو جاتی ہے اور بعد میں کہہ دیتے ہیں سوری. اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کرتے، تو یہ سوری ان کا کام بن گیا ہوا ہے. اس پر انہوں نے جب مجھے ایک واقعہ بتایا تو وہ مطلب کافی شدید ہی لگ رہا تھا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، مطلب لوگوں کے اس رویے پر جانا چاہیے یا آپ جو چاہتے ہیں وہ کرنا چاہیے. مطلب میں اس کو سکھانا چاہ رہی تھی، اس کو اس کی تکلیف سے باہر نکالنا چاہ رہی تھی، مطلب میرے بہت عزیز ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اچھا گمان رکھو دوسروں کے بارے میں. قرآن بھی یہی کہتا ہے اچھا گمان رکھنے کے لیے، یہ ہمیں تکلیف سے باہر نکالتا ہے. وہ بے شک صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، جیسے آپ سے بھی ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ یہی، لیکن اپنوں کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. مطلب مجھے ایک چیز جو میں آپ کے بارے میں، جو آپ کے سیشن کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا سیشن عام انسان نہیں سمجھ سکتا. ان کو میں نے ایڈ کیا تھا آپ کے ساتھ اور انہوں نے سنا، 2 لوگوں نے مطلب، اور وہ کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب تھوڑا یہ تھا کہ وہ فطرت کے بارے میں نہیں جانتے تھے. وہ مطلب قرآن کے بارے میں جس طرح ایک فرقہ پرستی میں جس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں بہت شدت پسند، وہ آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے 2 بار جوائن کیا، مطلب وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، نہ میں یہ کر سکتا ہوں، جبکہ وہ سی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ فطرت سے نالج اور دین سے نالج لازمی ہے، یا انسان اتنا قریب ہو اپنے آپ کے کہ وہ سمجھ سکے میری غلطیاں کیا ہیں یا انالائز کرنا جانتا ہو. یہ 2-3 چیزیں جو تھی میں نے شیئر کی ہیں. آپ بھی اس پر ضرور بتائیں کہ ہم کیسے نارمل کریں دوسروں کو اپنے ساتھ. میں ٹیچرز کے بارے میں ٹیچرز کی ٹریننگ کرتا رہا ہوں جی، اور اس میں مجھے اس چیز پر اصرار ہے. ہمارا زندگی کا تجربہ یہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سبجیکٹ سے کوئی دوری ہوتی ہے یا کسی کو یا لینگویج کی سمجھ نہیں ہوتی ہے لازماً. اصل میں کئی دفعہ
दो लोगों के बीच में स्टूडेंट टीचर जो रिलेशनशिप है ना जी, दैट्स अ वेरी वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है ये इस चीज में, इसको मानने में कि देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स जिनके मेरे से बेहतर टीचर्स होंगे, उनको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। वो इन सब्जेक्ट्स के बारे में, इन इश्यूज के बारे में, इन इन इस कॉन्शियसनेस के बारे में अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करके वो दुनिया में तलाश करें, उनको दे विल डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से दे विल फाइंड मच बेटर टीचर्स देन आई एम। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में इट इज नॉट जस्ट द लैंग्वेज, इट इज नॉट जस्ट द स्टाइल, इट इज द रैपोर। ठीक है जी। आपका अगर किसी के साथ रैपोर नहीं अच्छा, आप याद करें उस जमाने में जब छोटे होते थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि इसलिए टीचर नहीं अच्छा लगता था क्योंकि सब्जेक्ट पसंद है, इसलिए सब्जेक्ट पसंद आता था क्योंकि टीचर पसंद है। तो वो जो पसंद है, मसलन ऐसे ही है जिस तरह मुझे करेले पसंद है, मेरे बेटे को नहीं पसंद। अब क्या किया जा सकता है? इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। आई एम वेरी सैड कि अल्लाह ताला ने आपके जरिए से कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन मेरी वजह से वो ना इसमें शामिल हो सके। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस फील्ड से उनको दूर ना करे। यानी ये जो फील्ड है ना, इसको समझना, मुझे अपने बारे में कॉन्शियस होना, मुझे एक बेहतरी बेहतरी की तरफ सफर शुरू करना, इससे वो दूर ना हो। मेरी गलती की वजह से, मेरी किसी कोताही की वजह से, मेरे किसी स्टाइल की वजह से, मेरे साथ लैक ऑफ रैपोर की वजह से वो इससे दूर ना हो। अगर ये नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको मेरे से बेहतर टीचर मैसर कर देंगे। वो बेहतर नहीं, इट इज नॉट अबाउट बेहतर टीचर, इट इज अबाउट अ डिफरेंट टीचर विल हैव अ मच बेटर रिलेशनशिप विद दोज पीपल। उनकी लैंग्वेज बोलने वाले, उनके स्टाइल में बात करने वाले अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुहैया कर देंगे। इसमें कभी भी प्रॉब्लम में ना पड़े, यानी कभी भी ये मुश्किल में ना पड़े। मैं लोगों को बताता हूँ कि आपकी क्लास में हो सकता है एक बच्चे को बिल्कुल बात समझ में ना आ रही हो, वही टॉपिक एक दूसरा टीचर समझा दे और समझ में आ जाए। तो इसमें ये ना महसूस करें कि मैं एक कमतर टीचर हूँ और वो एक बेहतर टीचर है। ये समझें कि असल में टीचिंग लर्निंग असल में इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। उसमें आपकी लैंग्वेज, आपका स्टाइल सिर्फ ये काफी नहीं है, रैपोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके साथ वो कितना ज्यादा इन मतलब कितना ज्यादा वो पसंद कर रहा है उस टीचर की बात सुनने को, कितना ज्यादा एंगेज हो रहा है। और हर आदमी डिफरेंट है, उसने मुख्तलिफ चीजों पे एंगेज होना है। इसलिए उनसे जरूर ये रिक्वेस्ट करें कि वो इस टॉपिक को ना छोड़ें, इस टॉपिक को ना छोड़ें। टीचर बहुत मिल जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मिल जाएंगे। शुक्रिया सर, लेकिन जो शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सकी। मैं कमेंट पास आप पर नहीं कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि मतलब कुछ चीज़ों को समझने के लिए उसके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। अगर आप मतलब राइट, किसी ये क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब उनको ये अगर किसी चीज़ टॉपिक के जो है बारे में थोड़ा आगे चला गया, आगे चला गया ना जी। तो अब मसलन हम एब्स्ट्रैक्टिंग की ओवरकमिंग ओवरकमिंग द पिटफॉल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ रहे हैं। अगर किसी आदमी को एब्स्ट्रैक्टिंग ही का नहीं पता तो उसके लिए बिल्कुल ये टॉपिक बिल्कुल अननोन टॉपिक हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। मतलब मुझे भी लग रहा है कि वैसे अखलाकियात भी किसी को बताने के लिए अगर राइट, एकदम से राइट, आप देखें, मैं जो कहना चाह रही हूँ मैं दोबारा से थोड़ा सा बयान कर दूं ताकि गलत फहमी ना हो। मतलब अगर एक शख्स है वो मिला आपको और वो मतलब किसी फिरके से ताल्लुक रखता था, आप जब उसको अपनी बात जो जेन्युइन बात है जो कुरान कह रहा है असल में, फर्ज कर लें कि मतलब मैं जो समझी हूँ मैं वो बताना चाह रही हूँ, उसने उस बात से नहीं हटना। ये जल्दी कहीं भी नहीं होगा। मतलब उसको अगर या तो राइट, राइट। कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए, उससे कैसे मतलब इल्म लेना चाहिए, किस तरह हिदायत लेनी चाहिए, इसको भी सीखना पड़ता है। मतलब हम लोगों ने ये कुरान पढ़ा प्रॉब्लम ये हुआ है है जी, वो कुरान वजह से। मजीद जी से हम जी जी हमने हिदायत लेने के लिए कुरान को पढ़ा ही नहीं कभी, जी बिल्कुल जनरली स्पीकिंग। जी ठीक है जी। तो पहले तो ये इसको एज अ प्रिंसिपल हम मनवा लें कि हम हिदायत के लिए सबसे पहले कुरान को रुजू करेंगे। इसको एज अ प्रिंसिपल मान लें, बुजुर्गों से पहले, रिवायतों से पहले, हर चीज से पहले कुरान की तरफ बढ़ेंगे, इसको मान लेते हैं। इसी टॉपिक पर आपका इतना शदीद इख्तलाफ हो जाएगा कि आपके लिए शायद आगे बात करनी मुश्किल हो जाएगी। ये जो अगली बात है ये तो बाद की बात है ना, पहले उसूल में तो मान लें कि हमें बिल्कुल इज्जत से यही सर अप्रोच करें। बताना चाह रही हूँ कि हम असूल में कुछ चीजों को समझेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप समझ सकेंगे।
ये ये मुश्किल है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रही थी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आयशा, आपका अगर कोई मुख्तसर सवाल है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, आपने हैंड रेस किया हुआ था। अस्सलामुअलैकुम जी। सर, मैं फीडबैक देना चाह रही थी। जरूर। अच्छा, मेरा मसला ये है कि एक तो मुझे लैंग्वेज जो है ना वो सीख समझ नहीं आती, इंग्लिश मेरे लिए मुश्किल होती है कुछ अल्फाज समझने। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को ना पार्ट्स में नहीं समझ सकती। मुझे जब तक होल पिक्चर ना नजर आए तब तक समझ नहीं आती बात की। तो फिर मेरे लिए जो है ना हर हर टॉपिक में जैसे शायद मैं इसमें से कुछ समझ पाऊँ, तो मैं नहीं समझ पा रही होती। मतलब कुछ चीजें समझ आ जाती हैं बहुत कम, लेकिन ना मुझे जब तक पूरी पिक्चर नहीं वाज़ेह होगी तब तक समझ नहीं आएगी मैंने क्या पढ़ा है। तो मेरे लिए बस हर सेशन ऐसे ही होता है, इसमें से कुछ चीजें ही, कुछ कोई क्वेश्चन में से कुछ समझ आ जाता है, और कभी टॉपिक में से कोई एक मतलब कोई एक बात समझ आ जाती है, लेकिन टॉपिक क्या है उसमें एक तो लैंग्वेज हर्डल है और दूसरा मेरा स्टाइल। तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? इसमें फिर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब एक टॉपिक पूरे हो जाए ना जी, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो हमने एक सिंगल सेशन में भी पूरे किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे खास तौर पे ये एब्स्ट्रैक्टिंग है, इससे पहले वो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ का इशू था, वो उसको जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर आप एक दफा में कोशिश करेंगे, क्या उससे फायदा होता है, ट्राई दैट आउट। जाहिर है कि इट बी वेरी डिफिकल्ट कि अगर ये जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है या ये जो टॉपिक था, इसको अगर हम एक सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करें तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा, ये काफी लंबा टॉपिक इस लिहाज से। लेकिन ये आपकी बात समझ में आती है मुझे, तो आप कोशिश करें कि उसको, अब जबकि कंप्लीशन की तरफ है, मे बी अनदर 2 और 3 सेशन, तो उसके बाद इसको एक दफा पूरा देख लें आप कि क्या ये इसका फायदा। अच्छा, इसी तरह से समरी देख लें। मैं कोशिश करूंगा कि इसके एंड पे, बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, इसको हमने 2 टॉपिक, इसमें 2 सेशन हम इजाफा करेंगे। नंबर 1 इज समराइज करेंगे इसको, नंबर 2 इज हम इसमें आप, मैं इनवाइट करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, दैट माइट हेल्प। ठीक है, इसमें आप भी जरूर शामिल हो। जी ठीक है सर। राइट जी, थैंक यू जी। ओके सर, बस ठीक है जी, अल्लाह हाफिज सबको।